السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ، یو واچنگ باخبر سویرا۔ امید کرتا ہوں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا۔ اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت اے جے کے میں انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پہلا مرحلہ میرپور میں اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں پر نون لیگ کو خاصی برتری حاصل تھی، نون لیگ کا پلڑا ہمیں کافی بھاری نظر آیا، لیکن دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت وفاق میں اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزوں پہ ان کا ہم نے کنسنسس بھی دیکھا، بہت سی چیزوں میں اتحاد بھی دیکھتے ہیں، ہم ان کو ایک سائیڈ پہ دیکھتے ہیں۔ بٹ اب یہ سچویشن ہے کہ جناب سیاسی بیان بازی شدت پکڑتی جا رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دونوں جانب سے۔ یہ نہیں کہ یہ یک طرفہ ہے، دونوں جانب سے لفظی جنگ جاری ہے۔ ایک طرف سے بات ہوتی ہے، فوری طور پر دوسری جانب سے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی، آج عوام باشعور ہیں۔ کشمیر الیکشن پر خصوصی گفتگو میں کہا، جی بی الیکشن میں پی پی کی کامیابی پر وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی، جو کہ دی ہوئی تھی وزیر اعظم نے، اور قبل از وقت دے دی تھی لیکن دی تھی اور کھلے دل سے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں پی پی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ اچھا، یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں اور اس کے بعد پھر ووٹ ادھر ادھر کرنے کے، اور پھر یہ دونوں طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے، مطلب پی پی کے پاس دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلاول شاید بھول گئے کہ پچھلے ایک سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے، اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن میں روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ چلیں جی، شامل گفتگو کر لیں گے اسی حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کے متنازع حلقوں کے نتائج جو تھے وہ روکنے اور ان کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ویسے جو پہلے مرحلے کے نتائج تھے میرپور ڈویژن کے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں اس دن سے یہ ڈیبیٹ شروع ہے۔ میں تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ ہم نے کوئی یہ دھاندلی کا الزام جو لگایا ہے یہ الیکشن کے بعد نہیں لگایا، ہم تو اس سے پہلے بھی بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے تھے، اور الیکشن کمیشن کو اس کے جانبدارانہ رویے پر کافی دفعہ میڈیا کے سامنے بھی اور ان ریٹن بھی ہم نے جو خطوط لکھے الیکشن کمیشن کو اس چیز کی نشاندہی کر چکے تھے، لیکن وہ اس پر ہمیشہ خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور یہ چیزیں چلتی رہی۔ بالآخر جس دن پولنگ ڈے تھا اس دن ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا کاؤنٹنگ کے ٹائم، اس دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، جس کی ایک دن پہلے فائرنگ میں ہم نے نشاندہی کی کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر اتنا بڑا جو سب سے بڑی ہم دھاندلی کیا کہتے ہیں کہ اسے فیزز میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا، اور کیا تھا کہ الیکشن کی شفافیت اور اس کے سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں حالات کے مطابق وہ ہم مینیج نہیں کر پائیں گے تو ہم اس کو کریں گے۔ نہ تو اس دن شفافیت انشور ہوئی، نہ سیکیورٹی انشور کروا سکے، تو پھر یہ فیزز کا کیا فائدہ تھا؟ یہ بھی ایک دھاندلی کا ذریعہ تھا۔ تو اور ایک کل شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، ایک جرنلسٹ ہیں ایک نجی ٹی وی پر، شبیر ڈار صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ان کے کوئی تعلق والا تھا جو پریزائڈنگ آفیسر تھا، وہ بتاتے ہیں کہ میرا اس سے رابطہ ہوا، میں ادھر ہی کوریج کر رہا تھا، تو اس سے میرا رابطہ ہوا، تو اس نے بتایا کہ ہم جب صبح 6 بجے 7-8 پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسرز اور وہ بیگ لے کے وہاں پہنچے، ریزلٹ لے کے ہم ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچے، تو انہوں نے بتایا کہ اناؤنسمنٹ تو رات کی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس حد تک وہاں پہ دھاندلی ہوئی، اور اب اس چیز کو رونے دھونے سے اور اس سے لیکن ملا حسن رہے ہیں، مرتضیٰ اور صاحب، کون ملا مریم رہے نواز صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جب جی بی میں پیپلز پارٹی جیتی تھی تو ہم نے کھلے دل سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی تھی، مبارکباد دی تھی بلاول صاحب کو۔ اب جب اے جے کے میں ہار رہی ہے تو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے۔ دیکھیں اب اس کا مطلب ہے
کہ جی بی اگر ہم جیتے ہیں تو اب جس جگہ پہ دھاندلی ہوگی وہ جی بی کے رزلٹ پہ ہم چپ کر جائیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے. جی بی کے حالات جی بی میں تھے, وہاں پہ دیکھیں. اے جے کے جو حالات ہیں وہاں پہ اے جے کے مطابق دیکھنا چاہیے. فیڈرل میں جو ہے, پنجاب میں جو ہے, سندھ میں, ہر جگہ پہ مختلف حالات ہیں. اگر ایک جگہ دھاندلی نہیں ہوئی اور دوسری جگہ کر لی جائے تو پھر وہ جائز ہو جائے گی. یہ مناسب نہیں ہے. نہ تو ایسی کوئی ان کی گورننس تھی, نہ کوئی ایسا ان کا رول ماڈل جو کرپشن فری سوسائٹی انہوں نے پرووائڈ کر دی تھی, اور کشمیر کا بڑا ریفلیکٹ کیا اس پہ وہ سارا اثر. اور وہاں پہ پی ایم ایل این کو بڑی کوئی دبنگ قسم کی گڈ گورننس پہ لوگوں نے ووٹ دے دیا. بھائی آپ لوگ تو مر رہے ہیں, لوگ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, پورا لاہور ڈوبا پڑا ہے. آپ جی ٹی روڈ پر چلے جائیں, آپ کے کوئی 150 آبادی جو ہے اس کا رابطہ جی ٹی او سے منقطع, جی ٹی روڈ سے منقطع ہو گیا ہے. وہ لوگ زمینی راستہ نہیں, بوٹس پہ بیٹھ کے لوگ آ جا رہے ہیں اور اپنا سامان نکال کے محفوظ مقام پہ جا رہے ہیں. ایک نالا ٹوٹا ہے, آپ نے اس کے بند ٹوٹنے کا تو آپ کر کوئی نہیں سکے. آپ کہتے ہیں ہم نے جی پنجاب حسن میں مرتضیٰ بہت صاحب, کر لیکن نون لیگ کی جانب سے بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات اس وقت جو ہیں, جو حالات خراب ہوئے اور پھر خراب سے خراب تر ہوئے, یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئے. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے. دوسری بات یہ بھی بار بار کہی جاتی ہے کہ جناب موازنہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. جب وہ لوگ بات کرتے ہیں, نون لیگ بات کرتی ہے, تو وہ بات کرتی ہیں لاہور سے موازنہ کیا جاتا ہے. وہ کل مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں, بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ بلاول صاحب کس سے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ ہم کشمیر کو سندھ جیسا بنائیں گے, یا ہم کوٹلی کو, میرپور کو کراچی جیسا بنائیں گے. ہم کہہ سکتے ہیں, بلکہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کشمیر سارا علاج کے لیے سندھ اور کراچی جاتا ہے, تعلیم کے لیے کراچی جاتے ہیں, روزگار کے لیے کراچی جاتے ہیں. ادھر بتانا کس کو ہے؟ یہ تو دیکھیں باتوں کی حد تک ہے نا. بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ آپ نے پی اے یہ 10 ارب میں بیچی اور اپنا جہاز 11 ارب میں لے لیا. پوری پی اے یہ بیچ کر 11 ارب کا آپ نے جہاز لے لیا, 10 ارب کی پی اے یہ بیچ دی. باتیں تو کرنے کو ہوں تو ہزاروں کی جا سکتی ہیں. آپ کی گورننس, تھوڑی سی بارش آئی ہے لاہور کے اندر, آپ کا لاہور پورا سمندر بن گیا تھا. ہر سڑک تھی, ہر انڈر پاس جو تھا وہ دریا کا منظر پیش کر رہا تھا. اب باتیں کرنے کو سب کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ اس میں اس بات پہ ویسے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بات کی کہی جاتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں وہ خراب ہی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. دوسرا, بلاول صاحب نے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنانے کی بات کی تھی, وہ بلاول صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریق اس پہ راضی نہیں ہوئے. نہیں, وہ بلاول صاحب نے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کے حوالے سے نہیں کہا. انہوں نے جو دیگر تجاویز ساری دی تھی اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی. تو اب بھی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری تجاویز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی اس کا حل بتا دے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی 6 مہینے کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے وہاں پہ گورن کیا ہے 6 مہینے. ان کے 37 مطالبات تھے, جن میں سے 35 ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پیپلز پارٹی نے مانے ہیں. اب 2 ایسے تھے جس میں فورن پالیسی بھی انوالو تھی, جس میں جموں کشمیر کا مقدمہ بھی تھا کہ وہ انٹرنیشنلی ہم نے کس طرح لڑنا ہے. اس میں آئینی امینڈمنٹس کی ضرورت تھی. تو یہ ساری چیزیں جو تھی, پھر پورے سٹیک ہولڈرز کو, آپ کشمیر کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ وہ ایک پارٹی کی ذمہ داری ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی مسائل. وہ تو پورا کشمیر جو ہے ہم ساروں کا ہے, اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اے پی سی کرنی تھی. ہم نے تو ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے منتیں کی کہ آپ ہمیں 1 ہفتے کا نہیں 2 ہفتے کا ٹائم دو, ہم اس میں ساروں کو آن بورڈ لے کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور ہم نے تو کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. حسن مرتضیٰ صاحب, باتوں کی ایک بات میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی پہلا مرحلہ تو ہو گیا ہے, دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہے, تیسرا مرحلہ 10 اگست کو ہے, ابھی مظفر آباد میں اور پونچھ میں انتخابات ہونے ہیں. کسی قسم کی کوئی کوئلیشن کے حوالے سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں, جس طرح اتحاد میں آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں,
کیا کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا تھاٹ ہے، ابھی زیر بحث ہے اس طرح کی کوئی بات؟ دیکھیں ابھی تو ہم سب سے پہلے تو اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہمارے جو الزامات ہیں ان کو زبانی کلامی رد کرنے کی بجائے ان پہ انکوائری کروائی جائے، ان کو دیکھا جائے. ہم نے تو اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ہوا ہے تو پھر بس ہم صحیح کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی غیر جانبدار اب اس الیکشن کمیشن کو جو ایک ڈویژن میں انتخاب کرانے کے قابل نہیں ہے، وہ پورے کشمیر میں یا پورے پاکستان میں یا کسی بھی صوبے میں کیسے کروا سکتا ہے؟ آپ اگر پورا کشمیر دیکھیں تو وہ لاہور ڈویژن بلکہ لاہور سٹی کے جو حلقے ہیں ان سے چھوٹا ہے. اب آپ کو لاہور میں اگر الیکشن کروانے پڑیں گے تو 3 حصوں میں آپ کروائیں گے. یہاں کی آپ دیکھ لیں تو 30 MP کی سیٹیں ہیں اور ساری جو ہیں وہ 3.5 لاکھ ووٹرز پہ ہے. وہاں تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک کا حلقہ ہے. نہیں تو یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا تب آپ لوگوں نے آبجیکشن کیوں نہیں کی تھی سر؟ جب یہ مرحلہ وار انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا تب آپ لوگوں نے آبجیکشن کیوں نہیں کی تھی؟ یہ ہم نے ساروں نے کہا ہے، لیکن اس ٹائم آپ ٹائم دیکھیں نا، الیکشن سے آپ 3 دن پہلے تو یہ کر رہے ہیں، الیکشن سے 3 دن پہلے آپ نے 2 دن پہلے کیا، ہم نے ساروں نے اس پہ اعتراضات کیے. نہیں سر دیکھیں، پیپلز پارٹی نے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو اپنے طریقہ کار پتہ ہے کہ کس راستے سے کون سی بات منوائی جا سکتی ہے. تو یہ بات تو اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آبجیکشن کی تھی اور سنی نہیں گئی، یہ ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک اپوزیشن کی جماعت ہو، ایک وہ اتحادی ہوں جن پہ ہر روز تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہوں، وہ اتحادی ان پہ یہ کریں گے کہ آپ اس کو مرحلہ وار کر دو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان انتخابات کو اس طرح نہ کروایا جائے. اور پھر آپ ہمارے اعتراضات کی تو پوری ایک فہرست ہے. ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیز یا جو وائلیشن دیکھتے تھے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. کیا دوسری ایڈریس کر لی گئی ہیں کہ یہ اس کی ایک کی مسنگ ہو گئی ہے؟ اچھا سر، ویسے اگلے مرحلے کے لیے کتنے پر امید ہیں آپ اور کیا تیاریاں آپ لوگوں کی 2 اگست کے لیے؟ دیکھیں، اگر الیکشنز ہوئے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، اور آن گراؤنڈ PMLN ادھر ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتی. ان کے بیانیے سے کوئی اتفاق ہی نہیں کرتا. نہیں تو پھر میں جاننا پھر آپ سے ہی جا رہا ہوں کہ آپ کے بیانیے سے اتفاق کس بات کے اوپر ہو رہا ہے؟ ڈیولپمنٹ کے اوپر، گڈ گورننس کے اوپر، کس چیز کو لے کے آپ کا بیانیے پہ اتفاق کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو جو حق ملکیت کی بات کی، حق روزگار کی بات کی، حق حاکمیت کی بات کی، میری عرض سنیں نا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اسلام آباد میں بیٹھ کر جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا حق تھا جو ان کو مل رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں. آپ دیکھیں نا، جس کشمیر کے اندر بات کرتے ہیں آج انتخابات میں، جی فلاں پارٹی کے رہنما چلے گئے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا. بھائی یہ حق ان کو کس نے دیا تھا؟ یہ پارلیمانی سیاست جو تھی یہ 74 میں تو پیپلز پارٹی نے انہیں دی. یہ وزیر اعظم، یہ اس سے پہلے تو صرف ایک امور کشمیر کا وزیر وفاق میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ چلاتا تھا. بے شک آج بھی اس کی مداخلت ہے، لیکن اسی بنیاد پہ حق حاکمیت کا جو نعرہ تھا یا جو وعدہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کہ ہم آپ کو حق حاکمیت دیں گے. ایک دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ ان کو ایک بھیک میں چیز دے رہے ہوں، ایک وہ خود مختار ہوں اور وہ خود اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہوں اور اپنا سسٹم چلا رہے ہوں، وہ بہتر ہے یا اسلام آباد؟ سر اگر آپ کے سارے تحفظات کلیئر کر دیے جاتے ہیں، فار انسٹنس جسٹ بائی دا وے میں ایک بات کر رہا ہوں، تو کیا ہم دیکھیں گے کشمیر میں کوئی فارمولا، جس طرح آپ لوگوں کا فارمولا سیٹ ہوا ہوا ہے اتحاد کے اندر، اس طرح کا کوئی فارمولا قیام میں آنے کی کوئی امید ہے؟ ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کبھی بھی انتشار کی سیاست نہیں کرتی. اچھا، ہم تو لوگوں کو جوڑنے کی، اتحاد کی اور
اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جو رویے ہیں، جو گفتگو ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان دوریوں کو ختم کر رہے ہیں، وہ تو ان کو بڑھا رہے ہیں. ان کے ان چیزوں سے جن سے آج وہ کھیل رہے ہیں، شاید انہیں پتہ نہیں ہے 90s کی سیاست جو تھی، جس پہ ان کی تمام پارٹی نے، ان کی قیادت نے معافیاں مانگی تھی محترمہ شہید سے کہ ہم نے جو الزامات کی سیاست کی ہے وہ ہماری غلطی تھی، ہماری زیادتی تھی، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں، اور تب سی او ڈی ہوا تھا. تو اگر اب وہ واپس اسی طرف جا رہے ہیں تو اللہ ہی بہتر کرے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی سروائیول ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرے، اس میں بڑے خوشی سے کریں، ہم تو نہیں کہتے ان کو. سر ویسے میں جاننا آپ سے ایک اور بات یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کیا سب سے دیرینہ مطالبہ ہے؟ آپ لوگ یہ جو دھاندلی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، شفاف تحقیقات چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے کیا ہیں اب آپ؟ اور نیکسٹ مرحلہ جو ہے 2 اگست کو ہونا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک شفاف ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو میرپور کے الیکشن پہ جو ہمارے اعتراضات ہیں ان کی شفاف انکوائری اور اس کے ریزلٹس چاہتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد ہم اگلے فیز کے لیے چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار اور وہ ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقاتوں اور شفاف تحقیقاتوں اس حوالے سے ٹھیک ہے. حضرت مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور گفتگو آپ نے سنی. اور پیپلز پارٹی کا اس وقت جو سب سے بیسک اور دیرینہ مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب ظاہر سی بات ہے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، دونوں طرف سے ہی لگ رہے ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے اب شدید الزامات لگ رہے ہیں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو رویے ہیں، جو بیانات ہیں، ان سے مزید دوریاں بڑھیں گی، ان سے کوئی چیزیں پیس کی طرف یا ان سے کوئی چیزیں اتحاد کی طرف، یونٹی کی طرف نہیں جائیں گی بٹوین دا بوتھ پارٹیز. ان سے دوریاں بڑھیں گی، ان سے اختلافات بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اب اس وقت یہ موقف ہے کہ سنس انتخابات میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو تحقیقات کروائی جائیں شفاف، اور اگلا جو مرحلہ ہے اور جو اس سے اگلا مرحلہ ہے اس میں غیر جانبدارانہ ساری انتخابی سرگرمیاں ہوں. لیکن اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ریاست کی بات کی، ریاست سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا. یہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ایک بیان دیا تھا کل بائی نیوز کی پروگرام، انہوں نے آ کے اس کی کلیئرٹی دی. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا موجودہ سیاسی بحران سب کے سامنے ہے، اس تناظر میں الیکشن انتہائی شفاف ہوتے تو بہتر تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کو انٹرویو، کہا کہ عام انتخابات میں جو اپنے شہر سے نہیں جیت سکے وہ باتیں کر رہے ہیں. سیاسی بحران ہر حکومت میں ہوتے ہیں، سیاسی طریقے سے مینج کیا جائے. خط لکھ کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز دی، بد قسمتی سے میری تجویز پر دونوں طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. بلاول نے یہ بھی کہا کہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی یا میں آج تک حکومت کا حصہ نہیں بنے. میں نے وزیر اعظم کے عہدے کی پیشکش کو بھی نہیں مانا. اس سے پہلے مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے بلاول خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد اہم ہے. پھر اسی بیان کی انہوں نے وضاحت کل رات کو وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں بھی دے دی. نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. بلاول نے کہا کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے، 100% سیٹیں واپس لیں گے. تو بلاول صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ انہی کی زبانی سن لیں. ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں آزاد کشمیر میں کھڑا ہوں. یہ آج کی تقریر میں نہیں، یہ میرا ہر تقریر میں میں اس قسم کا بات کرتا آ رہا ہوں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نقطۂ نظر پہ بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں جس پہ بحث ہو سکتا ہے، لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا تھا. In this particular statement, you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. اچھا، یہ اب آپ بیانات کی نوعیت اب آپ شاید محسوس کر رہے ہو کہ چیزیں کتنی سیریس ہوتی جا رہی ہیں. یہ وہ اس طرح کے سیاسی بیانات نہیں ہیں جو ہم نے ماضی میں دیکھے. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف ہوتا تھا تب بھی بیان دیے جاتے تھے، لیکن وہ اس نوعیت کے نہیں تھے. یہ تو شدید ہوتے جا رہے ہیں. انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا نون لیگ کا موقف بھی جان لیں گے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ یہ ہے کہ متنازع حلقوں کے نتائج روکے جائیں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دھاندلی کے شدید الزامات لگائے جا رہے ہیں نون لیگ کے اوپر پیپلز پارٹی کی جانب سے. مجھے یہ بینگ پاکستانی اور
دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب نے اور پیپل پارٹی نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقاصد ہے، کیا بات ہے؟ یہ جو دانلی کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کس طرح وہی دانلی کرا سکتا ہے؟ صدر ان کا ہے جے کے کا، اور پرائم منسٹر ان کا ہے، ایڈمنسٹریشن اس کی لگائی ہوئی ہے. ہمارا ہر ایک بندہ تھا کہ اے سی اس کا جیال ہے، ڈی سی اس کا ہے، تحصیلدار اس کا ہے، پلا اس کا ہے، ڈی پی او پلا نیچے سے لے کر. تو یہ کس جگہ یہ بات کرتے ہوئے آ رہا ہے؟ چونکہ میں اس فیلڈ میں رہا اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان انتخابات کو لیڈ کرتا رہا، موقع پر رہا، اور آج سے نہیں 2 سال ہوا، خاص کر پھر 1 سال سے وہی رہا، ہر ایک خطبے میں کیا. یہ وہی کی اس طرح بات نہیں. بلاول صاحب ہو یا ہماری لیڈرشپ ہو، ان کو چند لوگوں کی بات نہیں سن لینی چاہیے کہ انہوں نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہی کی الیکشن کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کس بنیادوں سنیں پلیز، جی پلیز آپ بات سنیں، میری بات سنیں. وہی جو ایک حلقہ نکالے میرے ساتھ، بالکل میں یہ چیلنج کرانا چاہتا ہوں کہ ایک حلقہ دکھائے اور اس حلقے کی ماضی کی رپورٹ. وہی 2021 میں انتخابات ہوئے فار ایگزامپل، یہ کہتا ہے وہی ایک حلقہ ہے، وہی سے شروع کر کے نکیال سے، اور دوسرے حلقے سے شروع کر کے ایک کینڈیڈیٹ نکالو کہ وہی کون کینڈیڈیٹ تھا، اس کی 2021 میں کیا ورتی، 2016 میں کیا ورتی، اور اس کے ساتھ ہم نے مزید کتنے جمع کیے. یہ بالکل میں چیلنج سے وہی کہنا چاہتا ہوں، اور ایک حلقے پر بات کرانا چاہتا ہوں. یہ اس طرح بات نہیں ہے کہ اچانک اس طرح کوئی ویو آئی اور لہر آئی. ہم نے وہی محنت کی ہے، اپنے پارٹی کو ایک کیا اور یونائٹڈ رکھا، دوسرے لوگوں کو شامل کیا. ان لوگوں کو لے آیا جس نے پہلے 10,000 ووٹ لیے اور 15,000 لیے، 8,000 لیے، ان کو لے کے شامل کیا. وہی برادریوں کا سیاست ہے. ان کے ساتھ وہی بات کی، اور پہلے کی، آج نہیں کی، پہلے کر کے، اور اس طرح ورکنگ کی. اور میں نے جو اپنی ورکنگ کی تھی، ہمیں آج بھی 2 سیٹیں کم ملے. میرا خیال یہ تھا کہ ہم 11 سیٹیں لیں گے، مگر ہمیں وہی آگے پیچھے ہو گیا 2 سیٹوں میں. تو ہم کیا کریں گے کہ یہ دھاندلی ہو گیا، فلا ہو گیا. پلیز ذرا وہی نکالے، وہ لسٹیں نکالے 2021 کے نکالے، پھر ابھی انالائز کر دے کہ کون سے لوگ اس میں ایڈ ہو گئے، جمع ہو گئے، اور اسے کیا بن گیا. اس طرح بات اگر آپ ووٹ دیتے تو ٹھیک ہے، پھر بالکل میں انتخابات ٹھیک ہوئے. آپ کو نہیں دیتے تو آپ کہتے دھاندلی ہوئی. نہیں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، ٹھپے لگائے گئے نون لیگ کے انتخابی نشان کے اوپر، بیلٹ باکس چوری ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں ہمارا کارکن شہید ہوا اور وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی، پولنگ سٹیشنز میں بیٹھ کے ناجائز ٹھپے لگائے جا رہے تھے. یہ سب باتیں ہیں، بیانات ہیں. ایک بات کی میں جواب دیتا ہوں، ایک بات کی پلیز لسن می. اگر آپ کی بات کی آپ اپنے اس پروگرام کا بقایا تو ہر جگہ وہی ہو گیا، وہی باتیں ہو گئی، وہ اپنی جگہ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. وہی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بیلٹ باکسز وہی چرائے گئے. ٹھیک ہے، ایک حلقے میں اس طرح انسیڈنٹ ہوا، اور وہ حلقہ کون سا ہے؟ وہی سمانی کا حلقہ ہے. وہی سمانی کا حلقہ ہے، اور ہمارا وہی سے رزاق جیت گیا. تو ہمارے بندے کے چرائے گئے، اور وہی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے وہ جا کے اس کو اریسٹ کیا اور گرفتار کیا. اور وہی سیٹ ہم نے 18,000 لیڈ سے جیتا ہے. اور کس طرح جیتا ہے؟ اس بندے کو جو میں نے شامل کیا، اس نے پہلے بھی 18,000 ووٹ لیے تھے، 1,000 سے ہارا تھا آزاد، اور میری پارٹی نے 14,000 ووٹ لیے پہلے. تو میں نے وہ 14 18 ایک کر کے دونوں کے ایک پیج پر لا کے، تو ابھی وہ 18,000 لیڈ سے جیت گیا. تو اس کو وہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کون سا حلقہ ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور کیا ہسٹری ہے. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ وہی نکیال میں مرڈر ہوا، نو ڈاؤٹ وہی آپس میں ایک فیملی کے آدھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آدھے اس کے ساتھ ہیں، ان کے آپس میں نہیں بنتے. جو بھی ہوا، اس سے پہلے بھی 10 دن جو ہماری ریلی تھی، وہ ریلی جا رہی تھی پی ملین کی، اور ان کی طرف سے اس پر فائرنگ ہوئی. اور عاشق صاحب نام ہے، وہی ملک عاشق، میں اور رانا صاحب اس کے گھر بھی گئے اور دعا کے لیے بھی گئے. وہ شہید ہو گیا، دوسرے ہو گئے. ابھی یہ اسی دن کی جو بات کر رہے ہیں، تو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی.
وہ ہمارے لوگ بھی زخمی ہو گئے اور ان کی طرف سے ایک کی مرڈر ہوئی. تو اس میں کون سی بات ہے پری پلان؟ اور لا انفورسنگ کی بات کرتے ہیں, وہی لوگوں نے پھر اتنی ہمت کی کہ اس کے باوجود اس کو ریزیوم کرایا, وہی پولنگ بھی ہوئی, اس کے نتائج بھی سامنے آئے. جس امیدوار کی ہی بات کر رہا ہے کہ وہ اس امیدوار کی ہسٹری دیکھے, اس کا وہی جو دادا نانا وہی سکندر حیات صاحب کئی دفعہ رہا ہے, اس کا باپ ممبر رہا ہے, پہلے اس نے یہ سیٹ صرف 2000 ووٹوں سے ہارا ہے. وہی فار گارڈ سے اس طرح باتیں نہیں کرنی. میرا اس کو مشورہ درخواست ہے, میرا بھائی ہے اور میں اس کے بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ پہلے یہ نکالے, ریزلٹ نکالے کہ 2021 میں کیا تھا, 2016 میں کیا تھا اور ابھی 2026 میں کیا تھا, کون سے لوگ شامل ہو گئے. یہ اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دان لی کی, ہم نے کس طرح دان لی کی. میں امیر مقام صاحب اگر آپ مجھے الاؤ کریں, میں ابھی حسن مرزا صاحب سے بھی گفتگو کر رہا تھا. پیپلز پارٹی کا اس وقت دیرینہ مطالبہ یہ ہے کہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور اگلے جو مراحل کے جو انتخابات ہیں وہ غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے, اور شدید دھاندلی کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں نوری کے اوپر. میں سر کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. سر آپ ڈینائی کر رہے ہیں, آپ تو ڈینائی کر رہے ہیں, آپ کا موقف بھی آ گیا. میں مسترد کرتا ہوں بالکل, آپ اور بالکل اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے, اور بالکل ان کا حق ہے عدالت کورٹ میں. تو سر اب یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں, اگلا مرحلہ جو 2 اگست کو ہوگا, 2 اگست کے جو انتخابات ہوں گے وہ پرامن طریقے سے, شفاف طریقے سے کیسے ہوں گے پھر؟ نہیں مطلب یہ ہے نا کہ یہ اگر ہم نہیں مانتے شفاف, اگر ہم اس کو خود اسی لائن پر اگر ہمیں ووٹ نہیں ملا, ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ملا, یہ نہیں شفاف, وہ تو اور بات ہے. دوسرے سے پوچھے, لوگوں سے پوچھے کہ کس نے کمپلینٹ ہی نہیں کی اسی ٹائم تک, گنتی کے بعد بات آئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کس طرح ہو گیا, ہم نے کس طرح کرایا؟ وہ ہمارے سورسز بتائے, ذرائع بتائے جن کو ہم نے یوز کیا, استعمال کیا. اچھا, یہ ایک بات کرنی چاہیے. اور اتنی ذمہ دار بڑے بندے کو بہت دلائل سے, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں نے تو سارے, میرے ساتھ ریکارڈ ہے, میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھ جائے 1 by 1, وہی ڈڈیال 1 سے شروع کر کے کہ میں آخر تک 13 حلقے ایک پر جاؤ کہ ہم نے کس طرح جیتا ہے, پہلے ہم نے کتنے ووٹ لیے, کس کو ہم نے شامل کیا. ٹھیک ہے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاق و سباق اور شواہد کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. آخری بات بس بتا دیں سر. بالکل, میں کہتا ہوں میں ایک سیاسی ڈیبیٹ اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہی لسٹیں نکالیں کہ 21 میں کیا تھا, 16 میں کیا تھا, پچھلے اگر نہیں جانا ہے. اور ابھی ہم نے اس الیکشن میں اس میں کتنے لوگوں کو جمع کیا, کتنی برادریوں کو جمع کیا, کتنے کینڈیڈیٹس کو جمع کیا, یہ آج کی بات نہیں ہے. وہی لوگوں کو ووٹ ان سپیچز سے نہیں ملنا ہے, ان تقاریر جلسوں سے نہیں ملنا ہے, وہی اے جے کے کا اپنا. سر مجھے بس آخری بات کا جواب دے دیں, میں اس کنورسیشن کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی پہ حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ خط کا جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ کس بات کا جواب؟ یہ حکومت تو اس کا ہے, فارگارڈ سے کشمیر میں حکومت اس کا ہے, بلاول صاحب کا ہے, میرے اور آپ کا نہیں ہے. اس کا حکومت ہے, وہ اپنے فیصلے کرانے میں وہ بالکل وہی خود مختار ہے. انہوں نے جو کچھ کیا, عجیب بات ہے, ہر ایک بات کی کر رہے ہیں کہ یہ 3 فیزز میں کیا ہوا, تو ہم نے کرا دیا 3 فیزز میں. ان کی وہی حالات, حکومت نے اپنی حالات دے کر کے ہمارے ساتھ اتنی نفری نہیں ہے, اتنے لوگ ہی نہیں. اگر 3 میں کراتے ہیں تو ہر جگہ لڑائی ہے, اور یہ ہوگی تو اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی نفری 1 میں کرانا. حکومت تو اس کا ہے, اس ٹائم اسے کیوں نہیں کہا کہ مت کراؤ, یہ 1 میں کراؤ, میں ارینج کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں. اس طرح باتیں نہیں کریں. صحیح, آپ کا موقف آ گیا. بہت حساس ہے, سینسیٹیو ہے, اسی پر اس طرح باتیں کرنا اور اپنے ذاتی سیاست کرنا کہ میرے پارٹی جیت گئی, ہار گئی, اس طرح مظاہرہ کرے جو ہم نے جی بی میں کیا. ہم نے 8 سیٹیں لیے, آپ نے 9 لیے, اور ہمارے پرائم منسٹر نے آپ کو کال بھی کیا, فون بھی کیا, آپ کو دعوت بھی دی کہ آپ نے ہم سے زیادہ لیا, اور مجھے منع بھی کیا. 7 آزاد لوگ تھے, اگر مجھے چھوڑتے میں ان کو بھی لا سکتا تھا. مجھے کہتا ہے 1 آزاد کو نہیں لانا ہے, اور جو بھی ہے ان کا حق ہے, رائٹ ہے, انہوں نے زیادہ ووٹ لیے, ان کو اچھا امیر مقام صاحب ویسے سر بس یہ جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی تند و تیز بیانات آ رہے ہیں, ابھی جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, یہ مریم صاحبہ بھی بول رہی ہیں, بلاول صاحب بھی بول رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بول رہی ہیں, شجیل میمن صاحب بھی بول رہے ہیں یہاں سے, یہ صرف 10 تاریخ تک ہے, مطلب اے جے کے انتخابی سرگرمیوں تک ہی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم کوئی دوستی والا دیکھیں گے سلسلہ, کیونکہ مرکز میں تو آپ لوگ ساتھ. یہ بات میں آپ کو کرتا ہوں کہ ہر ایک اپنے آپ کو, یہ سیاست بھی عجیب چیز ہے. میں تو اتنا سیاسی ہو نہیں, فیلڈ کا بندہ ہوں, یہ بھی عجیب چیز ہے.
اپنے آپ کو اپنے پارٹی کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کیا باتیں ہوتے ہیں یہ لیڈرشپ پر طرف سے کوئی اس طرح کرتا ہے کوئی اس طرح کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں وہی کشمیر کا ایشو اسی طرح نہیں ہے. ہمیں وہی الیکشن کمیشن کو بھی وہی کی اور وہی کی ایڈمنسٹریشن کو بھی وہی کی اس کے گورنمنٹ کو بھی وہی پیپل پارٹی کو گورنمنٹ کو بھی میں اپنی طرف دل سے کہتا ہوں میں ان کے ساتھ ہی وہی رہا ہمیشہ. اس کے پرائم منسٹر سب کو مل کر داد لینا چاہیے کہ اتنی مشکل حالات میں انہوں نے انتخابات کرائے اور ٹرن آؤٹ مور دین 50% رہا. اتنے لوگ بھی نکل گئے کہ لوگ کہتے تھے کہ 10% نہیں نکلے گا 5% نہیں نکلے گا 50% لوگ وہی نکل گئے اور اس کا ایک اچھا ٹرن آؤٹ رہا. یہ تو اسٹیٹ کے لیے اور ملک کے لیے بہت اچھا ہوا. تو ہمیں اس کو متنازع بنانے میں نہیں چاہیے کہ ہمیں سیٹیں کم ملے ہمیں سیٹیں زیادہ. میں یہی بس سوچ رہا تھا کہ سر یہ جو ابھی سیٹوں کے لیے جتنی جدوجہد ہو رہی ہے دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ جدوجہد کی جا رہی ہوتی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہوتی, اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے, ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے کی جا رہی ہوتی, لانگ ٹرم پلاننگز کے لیے کی ہوتی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, فیکٹریاں لگانے کے لیے کی جا رہی ہوتی. مطلب اچھی بات ہے لیکن یہ تو سر سیٹوں کی جنگ ہے. یہ میں نے کہتا ہوں کم از کم اس ایشو میں جس طرح کا لے کے گئے اسی طرح لے کے جانا نہیں چاہیے تھا. میں بالکل کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے ایک اچھا سپر بندہ میرے ساتھ بیٹھ جائے کہ وہ صرف دوسرے نہ مانو والی نہیں ہوں تو میں اس کو وہی سارے ریزلٹیں نکال کر کہ 2016 میں یار یہ ریزلٹ تھا, 2021 میں یہ تھا, اگر ہم 2026 میں آئے فار ایگزامپل ایک حلقے کی میں نے آپ کو بات کی وہی سینسا کی بات کی. سینسا میں 26 ہمارے امیدوار کھڑے تھے, میں نے ان پر محنت کی اور 24 کو بٹھا دیا اور اس کے سیکنڈ رنر اپ کو افتخار صاحب نام ہے اس کو شامل کیا جنہوں نے پہلے 10,000 ووٹ لیے. سر بڑے اچھے سے آپ نے اپنا پوائنٹ کلیئر کر دیا اور نون لیگ کا موقف بھی آ گیا ہمارے پاس. اس طرح نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, لولی, تھینک یو ویری مچ امیر صاحب. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کیا ہی اچھا ہوتا, کیا ہی وہ مناظر ہوتے کہ عوام کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے, پیٹرولیم مصنوعات کے لیے, پانی کی فراہمی کے لیے, گیس کا فقدان جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے, انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, بے روزگاری دور کرنے کے لیے, قرض دور کرنے کے لیے ہماری جماعتیں اسی جد و جہد کے ساتھ لڑ رہی ہوتی تو سر جوڑ کے بیٹھی ہوتی. لیکن یہ تو خیر سیٹوں کی جنگ ہے. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کو ذرا کچھ عوامی مسائل سے بھی آشنا کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. اور اب جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں اس پہ آپ نے بالکل نہیں سمجھنا کہ کوئی مذاق کرنے لگا ہوں میں سیریس جینون بات اب آپ لوگوں کو رپورٹ کرنے لگا ہوں. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جتنی لڑائی, جتنی جد و جہد, جتنی ہمیں ایک ایکٹیونیس نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں سیٹوں کے اوپر, انتخابات کے اوپر, اور اتنی ہمیں عوامی مسائل کا حل نکالنے کی نظر نہیں آ رہی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئے روز بڑھتی جاتی ہیں 4 روپے, 5 روپے, 4 روپے, 6 روپے, ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. پرسوں رات کو کیا ہوا, عوام کو دیا گیا ریلیف حکومت کی جانب سے. اب آپ ریلیف سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. سوچیں آپ کو 100 پیسے کا ریلیف دیا گیا, آپ کو 1 روپیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی. کل کا دن تو ہم نے اس خوشی میں گزار دیا, ہم خوشی سے اتنے نہال تھے, پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہم اس 1 روپے کی کمی کو, مطلب اب دل کر رہا تھا کہ ہم کچھ فتح کر کے دکھا دیں. آج کی جناب بات یہ ہے کہ کل رات کو پھر دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے یومیہ اب ڈکلیئر ہو رہی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں. تو کل رات کو وہ جو 1 روپے کا ہمیں جو کمی دی گئی تھی, جو ریلیف دیا گیا تھا, وہ ہم سے چھین لیا. اگر ہم اتنے دل شکستہ ہیں, ہم آج اتنے پریشان ہیں کہ کل جو 1 روپے سے ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا تھا, آج ہم اس 1 روپے کی انکریز کے بعد ہم کیا کریں گے, بڑا پریشانی ہے. اور ہم جبکہ کل پورا دن یہ خبر چلاتے رہے کہ بین الاقوامی منڈی میں جو ہے وہ تیل سستا ہو رہا ہے, برینٹ خام تیل سستا ہوا, برینٹ کروڈ WTI سستا ہوا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے ہمیں یہ پرسوں بتایا تھا کہ باب المندب پہ پریشر کم ہو گیا ہے, وہاں سے پاکستانی جہاز ریلیز ہو گئے ہیں, پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے, ہمیں کل کا ساتھ نظر آ رہی تھی. لیکن پھر آج پیٹرول 1 روپیہ مہنگا کر دیا گیا, 1 روپیہ نہیں 1 روپے 63 پیسے مہنگا کیا گیا, مطلب 2 روپے ہی آپ سمجھیں. یہ سائنس سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیا فارمولا ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. فارمولا تو اس لیے لگایا گیا تھا نا کہ روز کا جو آپ کا افیکٹ ہے وہ روز ہی ہم پہ آئے. اب تو جب سستا ہو رہا ہے عالمی مارکیٹ کے اندر, تو پھر یہاں پر کیوں نہیں سستا کیا جا رہا. یہاں پر جب ڈکریز کیا جاتا ہے تو 1 روپے, لٹرلی 1 روپے, جب مہنگا کیا جاتا ہے تو 4 روپے 5 روپے ڈیلی
ٹھیک ہے, اور اب ہم بھی اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں, ہم بھی اڈیپٹ کرتے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ جس عوام نے 458 روپے پر لیٹر پیٹرول بھرا ہے وہ بیچارے تب نہیں کچھ کر پائے, تو اب کیا ہی کر پائیں گے؟ بے بسی اتنی ہے, ہیلپ لیسنس اتنی ہے کہ اس پیٹرول بمب کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. ڈیزل کی قیمت کی آپ کو بتا دوں, ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپے 55 پیسے. یہ جو 55 پیسے آگے ہوتے ہیں نا, یہ اس کا مطلب آپ سمجھا کریں 2 روپے نا, واپس تو کوئی آپ کو نہیں 45 پیسے کرے گا پیٹرول والا. اب ڈیزل کی قیمت کے اندر جناب 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت سن لیں جناب 335 روپے 81 پیسے مقرر ہو گئی ہے, اور ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر ہو گئی ہے. اضافہ جناب 29 جولائی کے لیے کیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. بہت مبارک ہو آپ سب کو, اور مجھے بھی بہت مبارک ہو. ہم جو ڈیلی ٹریول کرتے ہیں, جو بچے جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, جو لوگ دفاتر جا رہے ہیں, اب آگے اسکول کھلنے والے ہیں, وین والے جو ہیں وہ اتنا بڑا منہ کھول کے اب بچوں سے پیسے مانگیں گے. پیرنٹس پہلے ہی پریشان ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مہنگائی سے ڈیل کیسے کرنے, اس اکانومی میں سروائیو کیسے کرنا ہے. اور یہ ٹو بی آنیسٹ نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, نہ کسی اور کو سمجھ میں آ رہی ہے, اور نہ ہی ہمیں جو معیشت کے ایکسپرٹ ہیں وہ آ کے سمجھا پا رہے ہیں. اب ذرا سیاسی منظرنامے پہ ہم نظر ڈالی, کھیل کے میدان پہ نظر ڈال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے باخبر سویرا ہو اور ہم کھیل کی بات نہ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اور ڈس اپوائنٹمنٹ, مطلب ابھی تو ہم جب سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہم ڈسکس کیے جا رہے ہیں. کھیل کے میدان سے بھی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بتایا تھا جناب, بیٹرز کا فلاپ شو. ایک امید تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے, کوئی توقعات ہوتی تھی, اب تو ہم وہ بھی کرنا چھوڑ دیا ہم نے. ٹیم پاکستان کو جناب ایک اور شکست, ٹروبا ٹیسٹ میں 211 کے تعاقب میں قومی ٹیم 120 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ایک کے بعد ایک, وہی جو ہمارا پیٹرن ہے, ایک کے بعد ایک پیویلین لوٹتا گیا. بابر اعظم 58 رنز پر ناقابل شکست رہے. محمد عباس 23 رنز کے ساتھ دوسرے ٹاپ سکورر رہے. 8 بیٹرز ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. سوچیں 8 بیٹرز. اور ابھی بابر کی کپتانی کے چرچے ہو رہے تھے, میں تو یہ بھی ابھی ذرا جانوں گا ہمارے سے جو گیسٹ ہوں گے ان سے. ویسٹ انڈیز کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. توصیف احمد صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, مایا ناز کرکٹر, پاکستان کا بہت نام روشن کیا, بہت کھیلے ہیں پاکستان کے لیے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. توصیف بھائی, کیا ہی کہنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان ٹیم ایک آسان ہدف کا تعاقب نہیں کر سکی, اور اتنی خراب کارکردگی, میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں اس کارکردگی کو کن الفاظ میں آپ تک بیان کروں. کیا انالیسس ہے سر آپ کا کل کے میچ پہ؟ میں بیان کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے صاحب, اور میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت وغیرہ بھی پاکستان کے جتنے رن سے آ رہے اتنے جو, تو یہ تو اور بہت لمبا کام چلا جائے گا. ابھی آپ بتا رہے تھے سارا کچھ. خیر بہرحال ہماری وہی روایت ہم نے توڑی نہیں, اور ہم نے دیکھا سارا کچھ. کبھی کوئی بہانہ ہم کر دیتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. آپ اچھی پوزیشن میں آئے تھے آنیسٹلی, اور آپ تو کہہ کے تھک گئے بہت سی چیزوں کو, لیکن جب آپ نے اچھا کھیلا تو ہم آپ کو اپریشیٹ کیا. ہم نے کہا کہ جی آپ آج اس دفعہ تو آپ نے ویسٹ انڈیز کو, ہم سے نچلے درجے کی ٹیم ہے یہ, اور ظاہر ہے اپنے ملک میں کھیل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کو تو آپ نے وہی چیز کی ہوئی ہے کہ آپ کی مڈل آرڈر کبھی بھی رنز کر کے نہیں دیں گے. وہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے شان کا اور امام کا, جو انہوں نے رنز بنا دیے اور ہمیں ایک پوزیشن میں لے آئے تھے. مگر اگین ہمیں وہی ہوا کہ جہاں ہمیں 100 رنز کی لیڈ لینی چاہیے تھی وہاں ان کو اور ویسٹ انڈیز نے جب ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی تھی, ہمیں آئیڈیا ہو گیا پہلے ہی گھنٹے کے اندر کہ یہ اگر لمبا گیم گیا تو چوتھی اننگ بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری بیٹنگ لائن پاکستان کی پہلی اننگ میں ایک دم سے کولیپس ہو گئی, پھر 244 رنز پر 4 آؤٹ تھے, پھر 282 پر پوری ٹیم خیر سے آؤٹ ہو گئی. دوسری اننگ میں ٹاپ آرڈر فلاپ ہوا ہمارا. یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اتنے لوپ ہولز ابھی تک ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم نے ہمارے ٹاپ آرڈر نے پرفارم کیسے کرنا ہے. لوپ ہول کیا, یہ تو آپ عرصے سے دیکھ رہے ہیں نا. اب ہم پیچھے جائیں گے تو اب تو میں یہ بھی کہنا چھوڑ دوں گا یار اوروں کو کھلا دیتے, اور وہ نہیں لیا, اس کو نہیں لیا, اس کو نہیں لیا. ساری ایکسپیرینس آپ کے پاس, بیٹنگ تو ایکسپیرینس تھی نا 5-6 تک, تو آپ کی بیٹنگ کچھ نہیں کر رہی, وہی ہنستے گاتے سب چلے آتے ہیں واپس. اور آئی تھنک میں تو ابھی تھوڑا سا مطلب بہت ڈسہارٹ ہو گئے یار, اتنی بری باتیں کر کے. ہم بری باتیں کیا, مطلب ملک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو بتاتے ہیں. اب تو میں آئی سی سے کہوں گا اتنے رول چینج کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو کچھ ٹیموں کے لیے, میں صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کچھ ٹیموں کے لیے کہوں گا کہ ان کے بیٹرز آئے نا, تو ان تمام بیٹرز کے لیے 25-25 رنز پہلے سے دے دیں ان کو,
चाहे कितने भी वो जो है वो 200 चेस कर रहे हो, पहले से ही 20-20 25-25 रन दे दें, इसी तरह कुछ बच सकते हैं हम। वरना हमने तो वो हाल कर दिया अपना कि शायद हमने अपनी जिंदगी में इस तरह की क्लैप्स नहीं देखा। आपने देखा कि कुछ जो जिसमें हम अब्बास की बात करेंगे, आंखें किस तरह के खेली उन्होंने। फिर आप उनकी टीम की टेल को देखें, एक दफा थोड़ी हुआ, कितनी दफा हुआ दूसरी टीम की टेल ने आनकर 70-80, कल भी 88 और 88 रन की टेल ने उनके जो बैटिंग की है बैटर्स ने, अब वहां आन के आप बिल्कुल बेकार हो गया। यानी कि आपकी बॉलिंग वहां पे, हालांकि हमें बॉलिंग ने लेके आए थे मैच में, लेकिन फिर वही हस्बे रिवायत के आपने इतने रन खा लिए और बजाय ये तो अब हर चीज ही हस्बे रिवायत है तौसीफ भाई। मुझे लगता है अब हमें हर जुमले से पहले ही बोलना चाहिए हस्बे रिवायत। मैं जरा सीनियर बैटर्स डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। सीनियर का मतलब होता है सर मर्दे बहरान, उसके पास तजुर्बा होता है, वो बहरान पे काबू पाने की काबिलियत रखता है, टेक्निक उसको पता होती है। हमारे सीनियर बैटर्स किस तरह के सीनियर बैटर्स हैं जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नजर ही नहीं आती है। सिर्फ एज वाइज सीनियर है। मैं किस किस का नाम लूँ? 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके सर। जी हाँ बिल्कुल। और ये फिर वही कहूंगा कि अभी से नहीं, ये तो काफी टाइम से चला आ रहा है। हमें बांग्लादेश होती है वो हमें मार के इतनी बुरी तरह चली जाती है, वहां जाते हैं। मेरा ख्याल 8वीं बारी है ये जब हम बाहर जो है हारे इस तरह से। और सीनियर्स क्या सीनियर सर, जब कुछ कर ही नहीं सकते। आपका टेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, टेस्ट मैच आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपके पैसे में इजाफा होता जा रहा है, काम आपके वही जीरो है। तो हम अब इस पे कहना कि यार इसको नहीं लिया उसको नहीं लिया, भाई आपको पूरी टीम तो बना के दे दी है ना, 1-2 प्लेयर हमने आगे पीछे किए, अब हम किस पे तनकीद करें? बाहर बैठे हुए भी आपके जो कोचेज हैं या आपके वो सीनियर है वो भी जो है सीनियर ही हैं वो भी। तो फिर हम क्या करें? बल्ला पकड़ के तो इनको नहीं खिला सकते। ऐसा नजर आता है जैसे पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो अब सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि यार इसके लिए क्या किया जाए। आपकी निचली हद तक भी यही प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो या कुछ हो, उसमें एक अजाब पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह का। और आप देख लें हालत क्या है। तो हम अब उस पर तो जाएंगे ही नहीं। ग्रास रूट का हमने रट लगा के किया, हर जगह तो प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लेकिन यह है कि जो शिकस्त हमें हुई है बिल्कुल वही है जो पहले से चली आ रहा है सिलसिला। अब जाहिर है मैनेजमेंट को भी कितना हम वो करेंगे, आपने बना के दे दी टीम, भाई अब आपने 2 लड़के और भेज देंगे, 2 वहां से वापस भेज देंगे, फिर इंग्लैंड चले जाएंगे। आपकी तो पहले ही ये हो रहा है कि किसी तरह हमें एक मैच जीत जाए, आकिब जावेद साहब कहते हैं। राइट बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें अपना एनालिसिस बताया। अच्छा, और मैं ये सोच रहा था कि अब सारे शौक हमने पूरे कर लिए अपने, सब हरबे आजमा लिए, कोच भी चेंज करके देख लिया, नए खिला लिए, पुराने खिला लिए, हमने कैप्टन चेंज करके देख लिया, हमने अपना प्लेइंग ऑर्डर चेंज करके देख लिया। लेकिन बात मुझे लगता है कि अब दुआओं पे भी नहीं रही, अब दुआओं से भी आगे बात बढ़ गई है। अब जितनी ख़राब परफॉर्मेंस हमारी टीम देती है, अब हर सीरीज़ से पहले हमें मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ने चाहिए और वजीफ़े करने चाहिए, शायद उससे ही कोई इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। वरना चीज़ें तो अब बहुत वर्ष होती जा रही हैं। अब तो हमारे तजियाकार भी वो इतनी रेपिटेशन हो रही है, वो बोल के थक गए हैं, लेकिन नो बडी लेसन्स। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, ज़रा सोचिए कि एक टाइम था रिश्ता आंटीज़ हुआ करती थी जो रिश्ते करवाती थी। अब रिश्ता आंटी जो है वो AI बन गई है। सो AI रिश्ता आंटी आ गई है जनाब मार्केट के अंदर। आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी शादी कब है तो अब आप ये कह सकती हैं कि AI रिश्ता आंटी अभी तलाश कर रही हैं। आपके मोबाइल की AI आपसे कहे आपके लिए एक बेहतरीन मैच मिला है तो कैसा लगेगा आपको? सोचें आप ChatGPT यूज़ कर रहे हैं या आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एक दिन नोटिफिकेशन आता है और आपकी AI आपको बता रहा है कि आपके लिए एक परफेक्ट मैच मैंने ढूंढ लिया जिस तरह का आपको चाहिए था, तो आप कितने खुश होंगे। जनाब, ये जो ख्वाब है ये जापान में हकीकत बन चुका है। जापानी अब शादियों के लिए AI का सहारा ले रहे हैं। यहाँ मसनूई ज़हानत सिर्फ रोबोट चलाने या काम आसान बनाने तक महदूद नहीं है, नकलें मारने के लिए, प्लेजरिज्म करने के लिए नहीं है, असाइनमेंट्स बनाने के लिए नहीं है। ChatGPT यहाँ पर अब रिश्ते भी, AI जो है वो रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब लोगों को उनका लाइफ पार्टनर तलाश करने में मदद दे रहा है AI। जापान में AI पर बनी एक मैच मेकिंग सिस्टम ऐप जो है वो मुतारिफ करा दिया गया है, जो किसी की तस्वीर देखकर नहीं बल्कि उसकी शख्सियत
पसंद नापसंद, दिलचस्पियों, इक़दार, वैल्यूज़ और तर्ज़ ज़िंदगी लाइफ स्टाइल को समझकर मौजू शरीक हयात तलाश करने में मदद देते हैं। और डालें अपना डाटा AI के अंदर, करें फीड, पूछें AI से, अपने दिल का हाल शेयर करें AI से, वो सब रिकॉर्ड किए जा रहा है, सब AI के डेटाबेस में जो है वो शामिल हुए जा रहा है। और उसके बाद अब देखें AI इतना स्मार्ट हो गया, जाहिर सी बात है क्विक लर्निंग है, और वो इतना स्मार्ट हो गया कि अब वो आपकी शख्सियत को देखते हुए आपके लिए एक मौजू लाइफ पार्टनर ढूंढने की सलाहियत भी रखता है। इमेजिन, सोचें दुनिया कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई है। अब रिश्ता आंटियों के लिए वैसे आई फील बैड कि अब वो क्या करेंगी, लेकिन वैसे वो भी जो काम होते थे वो भी कोई ख़ास अच्छे काम नहीं होते थे जिस तरह से वो रिश्ते करवाए जाते थे। लेकिन ये ठीक है कि आप अपना प्रोफाइल AI को बता रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में मुतारिफ होती है तो थोड़ा ज़रा सोच समझ के अपना डेटा डालिएगा। आपको पता है कि डेटा, अब बहुत सी मूवीज़ बनी हैं हॉलीवुड की इस हवाले से, ये AI अपोकलिप्स के हवाले से ये डेटा हमारी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि AI कितना आगे बढ़ गया यार, कितनी जिद्दत आ गई है यार AI के अंदर कि वो अब आपका लाइफ पार्टनर भी ढूंढ सकता है। और मज़े की बात है कि बहुत से ऐसे ऐप्स हैं AI के जो आपको आपके फ्यूचर बच्चों की शक्लें भी दिखा सकता है, आपके और आपके पार्टनर की शक्ल देख के। इमेजिन। यहाँ पर हम ब्रेक ही ले लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, और आपने बहुत से इकसाम के नशों की हवाले से सुना होगा, हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन एक नशा है पैसे का। उसके अंदर जो शख्स डूब जाए उसके फिर देयर इज़ नो कमिंग आउट ऑफ इट। इसी तरह का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में, जहाँ पर पैसे का नशा सर चढ़ कर बोल रहा था, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। जनाब, संबड़ियाल में जायदाद हथियाने की मुबैना कोशिश के लिए एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आया, जहां एक जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा जाहिर कर दिया गया। मुतासरा शहरी नबी अहमद के मुताबिक उन्हें कागजी कार्रवाई में मुर्दा करार देकर न सिर्फ मुबैना तौर पर जाली डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया, बल्कि उनकी जाली नमाज जनाजा, मौलवी और कब्र तक का रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया। आप सोचें कि पैसे का नशा, जायदाद का नशा, आपको ज़मीन का नशा, ये दुनियावी चीज़ें, ये सब यहीं पर रह जानी है, किसी ने कुछ साथ लेकर नहीं जाना एक कफन के अलावा। लेकिन आप देखें लोग किस हद तक गिर जाते हैं इस पैसे के लिए, चंद रुपयों के लिए, किस लेवल पर स्टूप कर जाते हैं। ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल है ये वाक़े के बाद नबी अहमद अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल के दफ्तर पहुँचे। वो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर जाके बैठे, उन्होंने बताया कि मैं मरा नहीं हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ, सरकारी रिकॉर्ड में आपने मुझे मुर्दा कर दिया है, मेरा कब्र का रिकॉर्ड निकाल दिया, मैं जिंदा। वो सोचें कि एक शख्स, एक इतना, मतलब आप देख रहे हैं कि वो एक सीनियर सिटीजन है ना, वो खुद जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास बताने के लिए कि मैं, मेरी ज़िंदगी का सबूत ये देखें, मैं ज़िंदा बैठा हूँ आपके सामने, प्लीज़ अपने सरकारी रिकॉर्ड ठीक करें। वीडियो बयान भी उन्होंने जारी किया, ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर जी, ये मेरा ये है कि मेरा सर्टिफिकेट किसी ने डेथ सर्टिफिकेट गिरा लिया है, तो मैनू सारी बड़ी दिक्कत हो गई है। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। मेरी सर कवर भी ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ, मैं कट के तुहानू दे देना, ते मेरी सुनदा भी कोई नहीं जे। मतलब पंजाबी में वो आखिर में कह रहे हैं मेरी सुनदा भी कोई नहीं, मतलब मेरी कोई सुनता भी नहीं है। आप सोचिए कितनी बदबख्त औलाद होगी, कितनी बदबख्त औलाद होगी कि जिनका बाप इस उम्र में अपनी जान का, अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में बैठा हुआ है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जावेद भट्ट। आमिर जावेद भट्ट, ये बताइएगा ये हुआ क्या, ये किसने किया, ये मामला ज़रा तफसील में समझाइएगा हमें। ये समड़ियाल का नवाही इलाका है वसन के। यहाँ का रिहायशी 70 साल नबी अहमद ने मुबैना तौर पर मुअज्जम नामी जो एक शख्स था उसको अपना अडॉप्टेड सन बनाया हुआ था, जबकि नबी अहमद के 5 बेटे और 2 बेटियां भी हैं, जिनमें से उनका एक बेटा जो उसका इंतकाल हो चुका है। खानदानी ज़राए के मुताबिक नबी अहमद की मुबैना तौर पर 5 कनाल अराजी भी थी। इनका जो लय पालक बेटा मौज़ूम अली था, उसने जायदाद को हथियाने के लालच में उन्हें मुर्दा करार देने का मंसूबा बनाया और बड़ी एक मजबूत प्लानिंग के साथ नबी अहमद के बाकायदा उसका जनाजा पढ़ाया, उसकी कब्र बनाई, और मौलवी साहब जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था उनको गवाह के तौर पे सामने रखा गया और इसका एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया।
डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक ये जो नबी अहमद साहब थे उनका इंतकाल 8 अक्टूबर 2019 को हुआ। नबी अहमद को जब पता चला कि उनके लैब पालक ने लालच में आकर उनकी जायदाद हथियाने के लिए उनको मुर्दा करार दे दिया है, उन्होंने तमाम अपने जिंदा होने के सबूत दिए और उनमें उनका शनाख्ती कार्ड, उनका दुबई, क्योंकि जो नबी अहमद थे वो दुबई में मुलाजमत करते थे उस वक्त, उनका शनाख्ती कार्ड, दुबई का कार्ड और अपने जिंदा होने के जितने भी सबूत थे उनको लिया और वो उनको सबूत को लेकर अपना जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए दाद रसी के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल हैं अदनान बशीर, उनके पास पहुंच गए। फुटेज में जैसा कि देखा जा सकता है और आपने सुना होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर हैरान होकर बार बार कह रहे हैं कि बाबा जी आप तो जिंदा हैं, आपका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन गया, जबकि कागजों में तो आपको मुर्दा करार दिए जाने वाले बुजुर्ग इंतहाई मासूमियत के साथ कहते हैं जनाब मेरा तो जनाजा भी पढ़ा दिया गया है, मेरी तो कब्र भी बना दी गई और बाकायदा कब्र के ऊपर उनका एक कतबा भी लगा दिया गया हुआ है। लेकिन जी ये अफसोसनाक बात है कि उनका मुझे आमिर जी जरा बात बताइएगा कि एक तो ये 5 कनाल ज़मीन का टुकड़ा था, इसके ऊपर एक बदबख्त बेटे ने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली और अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली। लेकिन मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये तो चलें जालसाजी हुई तो हम इस पर बाद में बात करेंगे ना, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कैसे, उसमें कैसे फौजरी हो सकती है, कब्र का रिकॉर्ड कैसे गलत बन सकता है, डेथ सर्टिफिकेट कैसे गलत बन सकता है? यही तो अफसोसनाक बात है और सोचने की बात है कि इतना एक उन्होंने प्रोसेस किया, कब्र भी बना ली, डेथ सर्टिफिकेट भी बना लिया, जनाजा भी बना लिया, लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राए कह रहे हैं इस चेन की जितनी भी कड़ियां थी उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर जो हैं उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बना दी है कि तहकीकात करें, लेकिन अभी तक कोई किसी बंदे की ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना किसी के खिलाफ मुतलका थाने में दरख्वास्त दी गई है, ना ही जिन लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में आ रही है। और वो जो उनका जो लैब पालक बेटा था जिसने कि ये सारी कार्रवाई की है मुअज्जम अली, उसके खिलाफ भी ताहाल किसी किस्म की हमें कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, लेकिन उसके आप कह रहे हैं किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी, कोई मुकदमा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। अलबत्ता तहकीकाती कमेटी बना दी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, वो हमारे साथ ही, फिर उनसे जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किए समड़ियाल से असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर साहब ने। सर ये वाकया आप तक कैसे पहुंचा और ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है इसमें अभी क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी अदनान जी, थैंक यू सो मच। ये इस तरह है कि जी हम हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम मरीम नवाज जी ये इस तरह हुआ वाकया कि हमारा मॉर्निंग टाइम पे ओपन डोर पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम जो भी बाहर से हमारा सायर आता हम उसको सुनते हैं। तो एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि हम डिफरेंट किस्म की यहाँ पे सुनते रहते हैं। तो एक दिन ये बाबा जी तशरीफ लाए, गालबन आज से 4 दिन पहले का ये वाकया है, और मुझे अपना डेथ सर्टिफिकेट हवाले करते हैं। मेरे लिए वो एक यूनिक केस था कि इट्स वेरी रेयर कि कोई बंदा खुद आए और अपना डेथ सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करे। तो जब मैटर को थोड़ा सा इंक्वायर करने पर मालूम हुआ कि मसूफ जो है उन्होंने अपना एक लेब पालक बच्चा बनवाया था 2000 गालबन 6-7 में, और फिर इनके पास कुछ दुबई के वीजे आए थे जिसके तहत उस बच्चे ने एक शनाख्ती कार्ड बनवाया जिसमें इनको अपना वालिद जाहिर किया और बकौल नबी अहमद के मैंने दरगुजर कर दिया कि अगर ये बंदा बाहर के मुल्क जाता है वहां पे जाके सेटल हो जाएगा तो ये नेकी का काम होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब वो बाहर गया है तो फिर 2019 में ये दुबई में सेटल थे नबी अहमद साहब, और वहां पे इनको हार्ट का मसला बना है। तो उस बंदे ने उसको कैश करते हुए यहाँ पे पीछे इनके कुछ लोगों के साथ मिलकर डेथ सर्टिफिकेट का इंदराज करवा दिया है। अब अपेरेंटली कहा वो जो कह रहे हैं कि मेरी कब्र भी मौजूद है, जो मैटर हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है क्योंकि ये 3-4 दिन की डेवलपिंग स्टोरी है। हमने जब इसको फिगर आउट किया है तो आज हमने तकरीबन 12:30 पे डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सर अवैस मुश्ताक की डायरेक्शन पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और प्रोबेबली आज ही हम इसकी फिक्सेशन कर देंगे कि दैट हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। अभी अपेरेंटली जो मुबैना तौर पे नाम सामने आ रहा है सरकारी मुलाजिमीन ने फौजरी की है, जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में गलत चीजें दर्ज की हैं, टेम्परिंग की है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? देखें, आज कल हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और आज उस कमेटी की जो है वो फाइंडिंग इंक्वायरी की पहली मीटिंग है जिसमें वो रिकॉर्ड लेके सारे डीडी लोकल गवर्नमेंट और साथ में लंबरदारान और जितने लोग हैं जो वहाँ पे उस डेथ सर्टिफिकेट के प्रोसेस में शामिल होते हैं, आज वो सारे 12:30 पे यहाँ मौजूद होंगे और इस इंक्वायरी को आज ही हम समाप्त करके इंशाल्लाह आज रात से पहले कल्प्रिट के ऊपर एफआईआर देके पुलिस को कंसर्न पुलिस को हम उसके खिलाफ जालसाजी का मामला किया था उसके हवाले से कानून क्या कहता है, कौन सा मुकदमा उस पर दर्ज होगा, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कि नहीं?
देखें, अभी मैंने आपको बताया कि एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये मेरे पास जब इनिशिएट हुआ 2019 के अंदर इनका ये डेथ सर्टिफिकेट बना था, लेकिन इनको पता चलता है तकरीबन कुछ दिन पहले, वो जब इनका आईडी कार्ड बंद हो जाता है, जब इनके बैंक ट्रांजैक्शंस बंद हो जाती हैं, तो तब ये रश करते हैं हर तरफ। जब ये मेरे ऑफिस में आते हैं तो इसका एक इनिशियल, एज पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट, एक इनिशियल स्टेटस ये होता है कि जब भी किसी को इस तरह मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके 21 दिन के अंदर जायजा लेके इसको रिव्यू करके इसको दोबारा इसका स्टेटस को बहाल करना होता है। उसकी मियाद 21 दिन होती है, लेकिन इसको अभी तक जो कल्प्रिट है, जो मुलजिम है, जो लैपालक बच्चा, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखें, अभी वो मुबैना है, वो कंफर्म नहीं है कि वही है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता कि अभी वही है। इसीलिए जब रिकॉर्ड जिन लोगों ने वहां पे टेम्पर किया है, आज उनकी फर्स्ट हियरिंग है, तो उसमें हमें क्लियर समझ आ जाएगी आइदर ये वही बंदा होगा मुअज्जम अली जिसके ऊपर शुबा है, या फिर ये खुद लोग होंगे जो रिकॉर्ड का हिस्सा थे। तो इन एनी केस बोथ ऑफ द पार्टीज वुड बी हियर टुडे, और आज ही उनके ऊपर डिसीजन ले लिया जाएगा। नो बट ये इस डेवलपिंग स्टोरी के अंदर देखें, किसी की रिसीविंग होगी, कोई सिग्नेचर्स होंगे सरकारी मुलाजमीन के, उनको तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। दूसरी बात कि अगर आप इस डेवलपिंग स्टोरी में यहाँ तक मुझे बता रहे हैं कि 2019 में ये दुबई रहते थे, इनका लैपालक बच्चा था, उसने ये सारे टेम्परिंग की डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो अभी तक फिर आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? फरार हो जाएगा, फिर छापे मारेंगे। नहीं सर, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट, और उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने नोटिफाई करना होता है कमेटी को। कमेटी को जब आप नोटिफाई करते हैं, कमेटी रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करती है। अब ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जो हमारे पास आता है सरसरी तौर पे, एक वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो फरार हो जाएगा कहीं पे। पहली बात तो ये है कि अभी अपेरेंटली उसके ऊपर शुबा किया जा रहा है, क्या हकीकतन वही है या नहीं है। ये मैटर तो तब रिवील होगा ना जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मैटर के ऊपर होगी। वो आज ही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसके टाइम ड्यूरेशन को हमने एट अर्लीस्ट कर लिया है, एक दिन में कमेटी नोटिफाई करके आज उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, और रात से पहले कल्प्रिट वुड बी हैंडेड ओवर। चलें, we'll keep following this story and we'll let the viewers know updates about it. Thank you very much अदनान बशीर, कमिश्नर संबड़ियाल थे, हमें सारी सिचुएशन से अपडेट करते। लेकिन कितना ही बदबख्त वो बेटा होगा कि जैसा लैपालक बेटा था, ये बात आप याद रखिएगा कि उसको, वो लैपालक था, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और उसने फिर उसी शख्स के साथ इतनी बड़ा जुल्म और ज़्यादती की जिसने उसको पाला था। जब उसके असल माँ बाप ने उसको नहीं पाला, तो जिस शख्स ने उसको पाला था, और 5 किनाल कोई ये कोई बहुत बड़ा कोई रकबा नहीं होता, 5 किनाल ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, जिसके लिए उसने अपने बाप को ही मुर्दा करार दे दिया, उसकी कब्र भी बनवा ली, तख्ता भी लगवा दिया, सरकारी रिकॉर्ड में डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, एक 5 किनाल के लिए। हम एज ए सोसाइटी यहाँ पे आ गए, इस नहज पे हम पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, अब हम सेहत आमा के हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आपको पता है बाखबर सवेरा में हम हर शोबे से ख़बरों को डिस्कस करते हैं, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये ज़रा आप भी बैठ के सोचिएगा कि आखिरी दफ़ा आपने अपना विटामिन डी या फिर कैल्शियम सीरम लेवल्स कब चेक कराए होंगे। हमने अपनी हड्डियों के ऊपर कब आखिरी दफ़ा गौर किया होगा, या हमने कब अपनी हड्डियों के ऊपर सोचा होगा कि हमें क्यों दर्दें हो रही हैं। नहीं ना, हम इग्नोर करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी बॉडी में मोस्ट इग्नोर्ड जो चीज़ है वो हड्डियाँ हैं। हम अपनी जिल्द की खूबसूरती, अपनी बालों की चमक, अपने नाखूनों की चमक, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम अब लाखों रुपए दे के एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाते हैं, लेकिन हड्डियों का हम तब ही सोचते हैं कि जब कहीं ना कहीं हमें दर्द निकले। ये एक हमारा एक अलमिया है इस माशरे का। अच्छा जी, चलने फिरने की ताकत हमें कहाँ से आ रही है? हमें हड्डियाँ, हमारी एक वो स्ट्रक्चर है ना, वो चीज़ है, वो ऑर्गन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमें चलना फिरना अलाउ करते हैं, जो हमें खड़े रहने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हम उनका कितना ख्याल रखते हैं? हम बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखते, और ये मैं इंक्लूडेड, अपने आप को इसमें इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। हड्डियाँ खामोशी से अपना काम करती रहती हैं, मगर हम अक्सर उस वक्त तवज्जो देते हैं या परेशान तब होते हैं जब हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए या कोई और मसला सामने आ जाए। कैल्शियम की कमी भी एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों सबको मुतासर कर सकता है, लेकिन अक्सर इसकी इलामत को मामूली समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी की निशानियाँ क्या हैं, हमारी रोज़मर्रा खुराक में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, किन मराहिल ज़िंदगी में कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और क्या सिर्फ ग़िज़ा काफ़ी है या हमें सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस हवाले से हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है आज डॉक्टर नाज़िश अली को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाज़िश, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यहाँ पर यही बनता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं कैल्शियम की कमी के, जो कि हम नॉर्मली वी टेंड टू इग्नोर? थैंक यू सो मच।
سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی کافی چیزیں بتا دیں کہ فٹیگ ہوتی ہے, ہمیں بون پین ہوتا ہے. موسٹلی ویمنس کیا سوچتی ہیں کہ فٹیگ ہمیں گھر کے کاموں سے ہو رہی ہے, یا ہم جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم باہر کے کام بھی کرتے ہیں, ہم گھر آ کے بھی ہم نے گھر دیکھنا ہوتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ فٹیگ ہے, اسٹریس ہے, ورک آؤٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. بٹ دس از دا انڈر لائنگ پیتھولوجی جو کہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو فرسٹ آف آل جو بیسک ہماری ڈیفیشنسی آف کیلشیم کی وجہ سے جو سمٹم ہمیں آتا ہے وہ ہمارا پین اینڈ فٹیگ ہوتا ہے. بون پین تو لیٹر آن ہوتا ہے, لیکن موسٹلی اسٹریس, فٹیگ, ڈینٹل کیریز, یہ ساری چیزیں ہمیں, جی ڈینٹل کیریز بھی ہوتی ہیں کیلشیم. اور آپ کی اسکن کے اوپر بھی کوئی نمایاں کوئی سمٹم؟ بالکل, اسکن ہماری, ہمیں ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری شائنی اسکن ہو, تو اسکن ڈل ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہ سارے سمٹمز ہیں جو کہ کیلشیم. خواتین کی اگر ہم بات کریں, بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید گھریلو کام ہم نے زیادہ کر لیے ہیں, یا ایک بڑا ہی یوزڈ اور بڑا ہی ایک عام سا جملہ ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا, پٹھوں میں درد ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پٹھوں کی درد زیادہ وہ جوڑوں کی درد, وہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے؟ ہاں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو ریفرڈ پین ہوتا ہے وہ بون سے ڈائریکٹلی ٹوورڈس دا مسل ہی آ رہا ہوتا ہے. تو خاتون یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں, تو پٹھے کھچ گئے ہیں, اس کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے. لیکن بیسیکلی یہ پین جو ہے وہ بون کی طرف سے ہی ریفر ہو کے مسل کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو کیا کیلشیم کی کمی ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ سکتی ہے؟ بالکل, ایگزیکٹلی, بالکل بڑھ سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں, پریونشن از بیٹر دین کیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی چیز کی پریونشن ہی نہیں کریں گے, جیسے اگر ہمیں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, بیکاز آج کل دیکھیں ہماری ڈائٹ میں ہم اس طرح کیلشیم نہیں لے رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہمیں ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, ہم پریونشن ہی نہیں کریں گے, تو وہ ہم پھر کیور کیسے کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ, ہماری ڈائٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے اچھی ہیں؟ دیکھیں, ملک تو بیسک ایلیمنٹ ہے نا, اور ہر کسی کو پتہ ہے. اب اس میں کوئی ریچ اور کوئی پور ہمارے پاس کمیونٹی نہیں آتی, بیکاز ملک تو اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو لو سوشو اکنامک گروپ والے ہیں ان کے پاس بھی گھر میں بکریاں ہوتی ہیں, گائے ہوتی ہیں, تو دے کین گیٹ ملک فرام دیئر سورسز. تو ملک از دا بیسک سورس آف کیلشیم. اس کے علاوہ ہم چیز سے لے سکتے ہیں, یوگرٹ سے لے سکتے ہیں, لیفی ویجیٹیبل سے لے سکتے ہیں. اچھا, ان سب چیزیں. اور کیلشیم صرف ہمیں لینا نہیں ہے, ہمیں وائٹامن ڈی بھی لینا ہے, بیکاز کیلشیم بون میں جائے گا ہی نہیں اگر وائٹامن ڈی نہیں ہے ہمارے پاس, بیکاز یہ اس کو اینکر کر رہا ہوتا ہے. اور وائٹامن ڈی تو ہر کوئی لے سکتا ہے نا, دھوپ میں بیٹھ جاؤ وائٹامن ڈی مل جائے گا. میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہ کہ دھوپ اور ورزش ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ آپ کہہ لیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اگر ہم کہیں تو, ٹھیک ہے. اور دھوپ تو ہر کوئی لے سکتا ہے نا, لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے, ہمارے یہاں لوگ ویلز پہنتے ہیں, کور کرتے ہیں, باڈی کو کور کرتے ہیں. اگر ہم کہیں بیچز پہ جاتے ہیں تو ہم کیا سب سے پہلے اپلائی کرتے ہیں, SPF 60, 80 وہ اپلائی کر لیتے ہیں, تو دیٹ میک اے لیئر اوور دا اسکن, اور وہ سن ریز کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی. اور عام طور پر بھی جو خواتین باہر جاتی ہیں گھر سے, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ نہ کالے ہو جائے, ہمارا فیس نہ کالا ہو جائے. اور کچھ لوگ اپنے ریلیجیس بلیفس کی وجہ سے بھی کور کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ آلسو کازز دا ڈیفیشنسی آف وائٹامن ڈی, جو کہ کیلشیم کی ابزارپشن کے لیے ضروری ہے. اچھا, یہ اب ظاہر سی بات سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر روز ہم کوئی نئی بات دیکھنے کو سیکھنے کو ملتی ہے ہمیں. اب یہ مت ہے یا کیا ہے, یہ اب آپ ہی بتائیے گا کہ یہ ایک بات ہے کہ جناب بہت سے حلقوں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ دودھ ایک عمر کے بعد آپ کے لیے مفید نہیں رہتا, یہ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں, یہ سائنٹیفک اس میں کافی آرٹیکلز بھی ہیں کہ دیکھیں جو ہماری نیوٹریشن ہے وہ ایک حد تک ہمارے لیے کام کرے گی. ایک ایج, سرٹن ایج ہماری ایسی آ جاتی ہے کہ ہمیں نیوٹریسیوٹیکلس چاہیے ہوتے ہیں, جیسے کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس. تو عام طور پہ ریسرچز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آفٹر 30 جو ہمارا ڈائٹ کا کیلشیم ہوتا ہے وہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایبزارب بائی دا بون. تو وی ہیو ٹو ٹیک سم نیوٹریسیوٹیکل تاکہ ہماری جو ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے وہ ہمارے سپلیمنٹ سے پوری ہو سکے. میں یہی آپ سے نیکسٹ سوال میرا یہی تھا کہ کیا دودھ پینا کافی ہے؟ دودھ پینا بہت ضروری ہے, لیکن اٹس ناٹ انف, کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیک سم سپلیمنٹس آفٹر اے سرٹن ایج. دیکھیے, ٹین ایجر کو ہم کہتے ہیں صبح 1 گلاس دودھ پلا دو, رات میں 1 گلاس, that can be go on, but at the age of menopause, pregnancy میں, لیکٹیشن میں آپ کو کیلشیم سپلیمنٹس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جیسے اگر ہمیں 1000 چاہیے, 1000 ملی گرام آف کیلشیم چاہیے, بٹ پریگنینسی میں ہمیں 15 سے 2000 تک چاہیے ہوتا ہے, 1500 ملی گرام سے 2000 تک. تو دوران حمل خواتین اور بہت سے مختلف اپنی زندگی کے اعتبار میں سپلیمنٹس لیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کیلشیم بالکل لینا چاہیے. اور جن نوجوانوں کو لیکٹوز انٹالرنس ہے وہ کیا کریں؟
وہ تو ایک مسئلہ ہے. دیکھیں لیکٹوز انٹالرنس تو ملک میں ہے نا, لیکٹوز تو ملک میں ہے, لیکن جو سپلیمنٹس لے رہے ہیں دیٹ آر ویری گڈ فار دیم, تو وہ اس سے اپنی ڈیفیشنسی پوری کریں. اور ہمیشہ کیلشیم ایسا لیں جس میں وائٹامن ڈی بھی ہو, وٹامن سی بھی ہو اور وائٹامن B12 بھی ہو. جیسے CAC ہے ہمارے پاس, کالسان ہے, ان میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو دے کین آلسو ہیلپ ان فٹیگ آف دا مسل, وہ فٹیگ کو ریڈیوس کرتی ہیں. دے کین ہیلپ ان ایبزارپشن ٹو. ہمیں خواتین کی اگر میں بات کروں, زندگی کے کون کون سے ایسے مراحل آتے ہیں ایک خاتون کی زندگی میں جس میں اس کو کیلشیم سپلیمنٹس کی یا کیلشیم انٹیک کی ایکسٹریم ضرورت ہوتی ہے؟ ایکسٹریم تو یہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن اینڈ مینوپاز. مینوپاز وین دا مینسز آر اینڈ اپ, تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارا ایک ہارمون ہے جو ہمارا بیسک ہارمون ہے ایسٹروجن, وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے. اور ایسٹروجن کیا کرتا ہے, ہماری بون ہیلتھ کے لیے ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے. تو جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے, ہمیں باہر سے ہی سپلیمنٹس لینے پڑیں گے. تو مینوپاز ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں ہماری جو کیلشیم ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 1000 سے 1200 ملی گرام تک بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں مینوپاز میں لینا چاہیے. خواتین کو جو مینوپاز سے گزر رہی ہیں وہ کیلشیم کی انٹیک لیں. میرا یہی پیغام ہے, جو خواتین جو اپنی 40s کو کراس کر گئی ہیں, 45 کراس کر گئی ہیں, دے شوڈ ٹیک دیئر کیلشیم سپلیمنٹ along with the diet. ڈائٹ کو نہ بھولیں, ڈائٹ سب سے پہلے ہم نے لینی ہے, اس کے بعد ہم نے کیلشیم سپلیمنٹ ضرور لینے تاکہ ہماری بون ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہو سکے. کیونکہ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے مینوپاز میں ایسٹروجن نہیں ہوتا, ایسٹروپینیا ہوتا ہے. ایسٹروپینیا کین لیڈس ٹو اوسٹیوپروسس. تو ہمیں پہلے پریونشن کرنی ہے, دین کیور کرنا ہے نا. تو اگر ہم پریونٹ کر لیں گے تو ہمیں کسی چیز کے لیے پھر دوائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا, اگر ہم پہلے ہی پریونٹ کر لیں گے. تو لولی, ویری نائس, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نازش, آپ نے بہت اچھے سے ہمارے ویورز کو کیلشیم کی امپورٹنس آئی. اینڈ کیلشیم از ویری امپورٹنٹ, اور پلیز اپنے کیلشیم لیولس چیک کرواتے رہا کریں, ٹوائس ایئر کروا لیا کریں. وٹامن ڈی, اچھا بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جن ہمارے چہرے کے اوپر اسکن کے اوپر چھائیاں پڑ رہی ہیں, پگمنٹیشن ہو رہی ہے, موسٹ آف دا ٹائمز ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اسکن کا ایشو نہیں ہے, یہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ وٹامن ڈی ہی اینکر کرتا ہے کیلشیم کو آپ کی بونز تک پہنچانے کے لیے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. دنیا میں جنگ تو چل ہی رہی ہے, معیشتیں سفر کر ہی رہی ہیں اور بہت سے ممالک کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ قدرتی آفات. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلابی سچویشن ہے, مونسون ہر سال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ سیلاب لے کے آتا ہے, تباہی لے کے آتا ہے. لیکن اب ان اور ایسی قدرتی آفات ہیں جن کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے اور جن کے لیے ہم فورکاسٹنگ بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے ابھی تک. جاپان میں آیا ہے 7.1 شدت کا زلزلہ, 7.1, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. 50 افراد زخمی ہوئے ہیں. کیوشو میں دریا پر بنے پل کا ایک حصہ گر گیا. یہ اگر آپ مناظر ساتھ ساتھ میں ٹیلی ویژن اسکرین سے ملاحظہ کریں تو بڑے ہی دل خراش یہ مناظر ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈز کے اندر عمارتیں زمین بوس ہوئیں, اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کی کیا میعاد ہے. کئی عمارتیں زمین بوس ہوئیں, لوگ عمارتوں میں پھنسے رہ گئے, کچھ عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی, ہزاروں گھروں کی جو بجلی تھی وہ منقطع ہوئی. پھر مواصلاتی نظام جو تھا وہ درہم برہم ہوا. یہ پل ہے جس کی میں بھی ذکر کر رہا تھا, یہ وہ پل ہے جس کا باقاعدہ جب آپ دیکھیں گے کہ جب زلزلہ آیا ہے تو پورا ایک حصہ اس کا زمین بوس ہو گیا. ٹرین اور ٹریفک نظام جو ہے جاپان کے اندر, جو کہ بہت ہی ایفیشینٹ ہے, وہ شدید متاثر ہوا ہے. جاپانی حکام نے یہ بتایا کہ زلزلے کا مرکز صوبہ کوماموٹو تھا اور گہرائی جو تھی زلزلے کی وہ 10 کلومیٹر تھی. اب آپ یہ سوچیں 7.1 میگنیٹیوڈ اور جو اس کی ڈیپتھ تھی وہ آپ 10 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے حکام کی جانب سے. جنوبی جزیرے کیوشو میں ہنگامی الرٹ اور جو 1.5 لاکھ افراد تھے ان کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. آفٹر شاکس کا خدشہ ابھی تک برقرار ہے. سونامی وارننگ واپس لے لی گئی ہے. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے. وی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہاں پر جانی نقصان زیادہ رپورٹ نہ ہو اور انسانی جانوں کا زیادہ نقصان یہاں پر نہ ہو, نہ ضیاع ہو. کیونکہ اب دیکھیں جب عمارتیں گرتی ہیں پھر ملبہ اور جو ملبے کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں پر دبے رہ جاتے ہیں, اور پھر وہ جب تک وہ ملبہ اٹھایا نہیں جاتا تب تک وہ لوگ وہیں پہ, ان کی جو لاشیں ہیں وہ وہیں پہ ہی رہتی ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک اور لرزہ خیز یہ مناظر ہیں. اس طرح کی یہ چیزیں دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ ہماری اتنا کچھ انسان زندگی میں کر رہا ہے, کما رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اتنا کچھ اچیو کر رہا ہے, لیکن کیا ہی
میعاد ہے کہ ایک زلزلے کی مار بھی نہیں ہے انسانی جان, اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے لوگوں کے پیارے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. سیکنڈز کے اندر بڑی بڑی عمارتیں جن کو بنانے میں سال لگے ہوتے ہیں, بلینز آف ڈالرز لگے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے زمین بوس ہو جاتی ہے. دیکھیں بھی کتنی بڑی عمارت ہے, کتنی اس کو بننے میں کتنے سال لگے ہوں گے, اور کچھ سیکنڈز میں 10 سے 15 سیکنڈ میں 7.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ اور 10 کلومیٹر گہرائی اس کی. یہ کوئی چھوٹا زلزلہ نہیں ہے. اور ابھی اس کے آفٹر شاکس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آفٹر شاکس آنے کے خدشات ہیں. یہ جو برج ہے یہ بنانے میں سال لگے ہوں گے, لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے اندر یہ بھی زمین بوس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں رکھے اور ہمیں ناگہانی آفات سے بچائے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور اب ذرا آپ کو راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے. حملے جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں غالباً تھرسڈے فرائیڈے سے. آج وینسڈے ہے, فرائیڈے سے رکے ہوئے, آج وینسڈے ہے. اور خیر سے یہ جو ابھی جتنی دیر سے حملے رکے ہوئے ہیں, عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تو ڈکریز ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان میں اس کے اثرات نہیں پہنچے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فاکس نیوز دعویٰ کر رہا ہے. فاکس نیوز کے مطابق پاکستان, قطر اور مصر کے مذاکرات کار آبنائے ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر اختلافات دور کرنے میں مصروف ہیں. قطر ہمیں بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس دفعہ کی ساری ثالثی کے اندر. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر مشن ایران مکمل کرنے کی دھمکی. فاکس نیوز سے گفتگو کر رہے تھے ٹرمپ صاحب, اور انہوں نے فرمایا کہ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو مشن مکمل کریں گے, آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کریں گے. اب یہ لائنیں تو خیر ویسے ہمیں بھی یاد ہو گئی ہیں, میں آنکھیں بند کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کی سب لائنز اور دھمکیاں پڑھ سکتا ہوں. ایران جانے والا ایک بھی جہاز امریکی ناکہ بندی عبور نہیں کر سکتا. امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران سے مذاکرات صرف جوہری پروگرام پر ہو رہے ہیں. ایران بار بار اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اب معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے نہیں دیں گے. عمان نے جناب ایران کو آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے مشترکہ علاقائی میکانزم کی تجویز پیش کر دی ہے, جس کے تحت رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی. عمان کی تجویز کو خطے کے دیگر ملکوں کی حمایت بھی حاصل ہے. عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اس پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا. اچھا, یہ ویسے ایک امپورٹنٹ ڈائنامک یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب باقی ممالک نے بھی دیکھا ہے, جو خطے کے باقی ممالک تھے, کہ اسٹریٹ آف ہرمز کسی ایک فریق کے کنٹرول میں جانا بھی فیوریبل کوئی سچویشن نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا جب دل کرے گا وہ بند کر دے گا. بٹ in the years to come ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے وہ ویلیو, وہ امپورٹنس بھی نہیں رہتی ہوئی نظر آ رہی. بہت سے ممالک جو ہیں وہ آلٹرنیٹ راؤٹس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے گئے. عراق میں دہشت گرد گروہوں کو پاسداران نے ہدایت دی تھی. گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے تھے. یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے, اور عراق بھر میں دہشت گردوں کے لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ سینٹکام جو ہے وہ سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی نے یہ بتایا کہ سعودی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر عراق میں کارروائی کی. عراق سے ایرانی حامی دہشت گرد گروہوں نے سعودی پیٹرولیم تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تھی. اچھا, یہ جو اب ساری خبریں آ رہی ہیں نا کہ یہ سعودی اور سینٹرل کمانڈ مل کے عراق پہ, یہ بیسیکلی دس از واٹ اسرائیل وانٹڈ, دس از واٹ نیتن یاہو وانٹڈ فرام دا ویری بگننگ آف دس وار. یہ تو اس کا ایجنڈا تھا کہ مسلم ممالک سارے لڑیں آپس میں, ایک دوسرے پر حملے کریں, کوئی کدھر کرے کوئی کدھر کرے. ٹکر کارلسن جیسے صحافی نے یہ آ کے بتایا تھا اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ موساد ایجنٹس گرفتار ہو رہے ہیں, پائے جا رہے ہیں سعودی عرب میں, کویت میں, ان کا کیا کام ہے وہاں پر, نوبڈی نوز. ان کو گرفتار کیا گیا. اور ٹکر کارلسن نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے, وہ بیسیکلی اسی مائنڈ سیٹ سے اس جنگ کی شروعات اسرائیل نے کی تھی کہ یہ سب مسلم ممالک آپس میں لڑیں اور وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا اپنا حاصل کرے. امریکہ سے حالیہ جنگ کے باعث ایران میں گیس اور پیٹرول کی پیداواری صلاحیت کا بڑا حصہ متاثر ہوا ہے. ایران کی حکومتی ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً 230 ملین مکعب میٹر گیس کی پیداواری صلاحیت ختم ہو گئی ہے. جنگ کے دوران ساؤتھ پارس منصوبے سمیت ایران کے متعدد تیل و گیس تنصیبات حملوں کا نشانہ بنے,
اور اس دوران 350 سے زائد سرکاری ملازمین جان سے گئے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ مجموعی طور پر 12 پل اور 2 سرنگیں متاثر ہوئیں۔ بشہر ایئرپورٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکا، جبکہ نیا خریدا گیا مسافر طیارہ بھی براہ راست حملے کا نشانہ بنا۔ یہ ساری سچویشن آپ کو ہم نے کوئکلی راؤنڈ اپ تو دیا ہے۔ جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا انالیسس بھی جان لیتے ہیں کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ کس دہانے پر ان کے نظر میں پہنچ چکی ہے اور اس کی اینڈ اب کہاں پر جا کر ہوگا۔ سر بہت شکریہ جوہر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اگر معاہدہ ہوتا ہے تو کیا اس بار دونوں ملک عمل درآمد کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دے ول اسٹک ٹو دا سیز فائر اینڈ دا ایم او یو؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دھجیاں اڑا دیں سیز فائر کی بھی اور ایم او یو کی بھی۔ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اس وقت صورتحال کا، جو کہ ایوالونگ ہے، اس وقت بڑی فلوئڈ سچویشن ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ ایک پاز ہے، اسٹریٹجک پاز ہے دونوں فریقین کی طرف سے۔ اچھا دیکھیں، جب یہ معاہدہ سائن ہوا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت دشوار مرحلے آئیں گے اور ایسا لگے گا، کئی بار ایسا ہوگا کہ سارا پروسیس ہی لگے گا کہ بریک ڈاؤن کر گیا ہے، اور پھر ریسکیو کرنا پڑے گا ڈپلومیسی سے۔ اس میں پاکستان کا کردار بھی اہم ہوگا۔ تو وہ اتفاق سے شروع میں ہی ہو گیا، کیونکہ وہ کلاس 5 پہ جو جھگڑا تھا اپنا ہرمز کے بارے میں، جو کلاس ہے کہ جی اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، تو دونوں اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی تھوڑی سی جو لینگویج ہے بڑی مبہم سی تھی، اور وہ جان بوجھ کے مبہم رکھی گئی تھی تاکہ معاہدہ ہو جائے۔ اچھا ابھی جو سچویشن ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کے پاس ایک بیسس تو ہے نیگوسیشن کی، جو کہ وہی ایم او یو ہے۔ وہ ایم او یو ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہے، ایک روڈ میپ آپ کو دیتا ہے کہ آگے سے آپ نے کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور اس کو رہنما اصول وضع کرتا ہے۔ تو بیسس تو وہی بنے گی، لیکن جو سب سے پہلا جو مرحلہ طے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جی اپنے ہرمز کا کیا ہوگا، کیونکہ ایران کی تو یہ انٹرپریٹیشن ہے نا کہ اس پہ جی ہم کنٹرول کریں گے، اور ہم ڈیزگنیٹڈ روٹس بتائیں گے، ہم اس پہ انشورنس لیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو لاز بھی پاس کر لی ہیں، ان کی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ایک انہوں نے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی بھی بنا دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز باقی جو سارے ملک ہیں وہاں کے ان کو کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو ہے اپنے ہرمز اگر اس کے ایک طرف ایران ہے تو اس سے دوسری طرف عمان ہے، اور عمان سے پہلے یو اے ای ہے، پھر ظاہر ہے باقی لٹرل اسٹیٹس۔ تو ابھی جو عمان کا پروپوزل ہے وہ میرے خیال اچھا پروپوزل ہے، جس کو تائید بھی حاصل ہے باقی گلف کنٹریز کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اسی طرف آنا چاہیے، کیونکہ یہ اکیلے اگر وہ سمجھیں کہ وہ کنٹرول کر سکیں گے اپنا ہرمز کو، تو اپنا ہرمز پہ کنٹرول ان کا ابھی بھی نہیں ہے ایران کا، ان کی صرف ایک ڈسرپٹیو ایبلٹی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر وہ باقیوں کی شپس روک سکتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے وہ روک سکتے ہیں ود دی تھریٹ آف فورس، لیکن پھر ان کے اپنے شپس بھی تو نہیں گزر رہے وہاں سے، اس کی تو ناکہ بندی کی ہوئی ہے امریکہ نے، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، صرف آپ کے پاس ڈسرپٹیو ایبلٹی ہے۔ تو اس سے بہتر میکینزم یہ ہے کہ ذرا ایک علاقائی فریم ورک کی طرف آئیں، جس میں کہ پھر ایک مینج ہو سارا، جو اپنے ہرمز پہ جو نیویگیشن ہے، جو میریٹائم ٹریفک ہے، وہ پراپر مینج ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے، اب جس کا جو بھی حل نکلے، بے شک وہ ایران، عمان اور باقی گلف کنٹریز کے مذاکرات سے نکلے، اور یا پھر بیچ میں امریکنز اور ایران کے بیچ میں نکلے، سب سے پہلے تو یہ طے پانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں باقی جو امور ہیں جو بہت اہم ہیں، اصل جو امور ہیں ابھی تو اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی، وہ جو کہ نیوکلیر ایشوز ہیں، اس پہ جب بات ہوگی تو وہ بھی بہت زیادہ، اس میں بھی مسائل پیدا ہوں گے، بہت زیادہ ڈریگ کرے گی۔ اور پھر میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ ایران کے اندر کی جو داخلی سیاست ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی یہ نیگوسیشن پروسیس پہ۔ تو دیکھیں ابھی ایران کے اندر جو فشرز تھے، پولیٹیکل فشرز یا جو فالٹ لائنز، وہ تو واضح ہو کے سامنے آ گئی ہیں۔ پچھلے دنوں میں تو پریزیڈنٹ پزشکیان نے اور جو فارن منسٹر عباس اراغچی نے خود اس قسم کے بیانات دیے کہ جی ہماری جو کوریج ہے میڈیا میں، وہ IRGC جو ہے کیونکہ وہ انفلوئنس کرتا ہے ادھر جو میڈیا کی وہ ادب جو ایجنسی ہے، تو وہ صحیح نہیں آ رہی یا اس میں سے چیزیں کاٹی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ایران کے اندر ایک پاور ویکیوم ہے، تو اس میں جو مختلف پاور سینٹرز ہیں، جس طرح IRGC ہے یا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے، یا پھر ظاہر پارلیمنٹ ہے، اور پھر ایک جو سویلین گورنمنٹ ہے، جو سارے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زیادہ
जो पावर है उसको प्रोनाउंस करें। बिल्कुल, लेकिन जौहर साहब मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अमेरिका का इसमें स्टांस क्या है, और शुरू से अगर हम ज़रा डिस्कस कर लें, रजीम चेंज की बात हुई अमेरिका की जानिब से, उसमें आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद किया गया, हमने देखा कि उससे कोई ख़ास, उसके बाद मुश्तबा खामनाई साहब आ गए, और इधर से हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था रज़ा पहलवी की कैंपेनिंग को। बाद में अमेरिका ने यू टर्न मारा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें तो रजीम चेंज कभी करना चाहते ही नहीं थे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात की जनाब, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तबाह करना है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे, अब वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, जब बाकी ममालिक के पास है तो ईरान के पास भी होने चाहिए। बात आ गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, हर चीज़ का अमेरिका ने जवाब दिया, और जवाब देके फिर यू टर्न भी मारा उस चीज़ से। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो मिशन ईरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब पीछे कौन सा मिशन ईरान रह गया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल करना है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की इतनी सलाहियत है, इतने थॉट्स इंटरसेप्टर्स हैं, इतने पैट्रियट्स अब हैं मौजूद कि ये मिशन ईरान कर सकते हैं? देखिए, जैसा आपने खुद भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात होते हैं ना, उनको सबको आप सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि वो जाहिर है उनमें बहुत सारा तजाद होता है, एक दिन वो कुछ कह देते हैं, दूसरे दिन कुछ कह देते हैं। तो असल चीज़ ये है कि आपको उनके एक्शंस देखने हैं कि अमेरिका के एक्शंस क्या हैं। मैं समझता हूँ कि शुरू में एक आउटलैंडिश सा प्लान था, एक रिमोट पॉसिबिलिटी उनके नज़दीक थी कि जी रजीम चेंज की अगर वो हो जाता शुरू में तो जो है ना उन्होंने कोशिशें की थी, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बड़े वाज़ेह उसके तौर पे ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हो गए थे। उसके बाद वो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद यही थे कि एक तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको किसी तरह रेन इन करें, कि इंश्योर करें कि वो बॉम्ब ना बना सके, और फिर जाहिर है उनकी कैपेसिटी जो उनसी है ना रीजन में जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू अपनी पावर प्रोजेक्शन की उसको लिमिट किया जाए, बस यही थी उनकी। वो बाकी चीज़ों से हट गए थे। उसके बाद बेशक वो रजीम चेंज की बात हो, इवन मिसाइल्स की भी जो है वो भी उन्होंने देखिए उससे भी पीछे हट गए थे। फिर ये एमओयू जब साइन हुआ, देखिए उसमें ईरान को बहुत ज्यादा एक फेवरेबल टर्म्स भी मिल गई थी। ईरान के जो सारे मुतालबात थे उसमें मान लिए गए थे तकरीबन, बेशक वो सैंक्शन रिलीफ के हवाले से हों, या एसेट्स की अनफीज के हवाले से हों, या ये उनकी ब्लॉकेड हटाने के हवाले से हों, या उनकी जो है ना नॉन एग्रेशन पैक्ट जो वो चाहते थे, या इस चीज़ की गारंटी कि रजीम चेंज की कोशिश नहीं होगी, वो सब चीज़ें उसमें मौजूद थी। यहाँ तक कि उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान मांगता था, उसकी $300 बिलियन की भी बात थी। लेकिन उसके बाद मसला क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ईरान जो है ना, ईरान में ये समझा गया कि जी हम तो जीत गए हैं जंग, हमें तो अब कुछ मुज़ाकरात की भी ज़रूरत नहीं है, या अपना हुर्मस हमारा है। वहाँ पे ऐसा नैरेटिव एक्सेल हुआ ईरान के अंदर, ख़ुसूसन हार्डलाइनर्स ने जो किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें भी हम लेंगे और साथ ही अपना हुर्मस का कंट्रोल भी। तो उस पर बात बिगड़ गई, क्योंकि दोनों पर चीज़ें तो नहीं हो सकती थी। जब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी तो फिर उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आपको भी देना पड़ता है ना। तो वहां से बात बिगड़ी। अब देखिए अमेरिकन ऑब्जेक्टिव जो इस वक्त है वो बड़े क्लियर है, उसमें कोई रिजीम चेंज नहीं है, उसमें कोई इवन मिसाइल्स का भी नहीं है, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस की जो सपोर्ट है उससे भी पीछे हट गए हैं काफी हद तक। अब सिर्फ न्यूक्लियर की बात है सबसे अहम जो सी है, और ये बात है कि अपना हुर्मस पे ईरान कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स है, बाकी जो उनकी धमकियां हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की वो कह जाते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, बेसिक बुनियादी मुद्दे अब दो रह गए, एक न्यूक्लियर वेपन का है और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रह गया, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि वॉर का कॉन्सिक्वेंस थी, कॉज तो कभी थी ही नहीं। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आप प्रोग्राम के लिए वक्त का, और बड़े अच्छे से हमें इन डेप्थ चीज़ें समझाई। और जब बहुत से मरहले ऐसे आए इस जंग के अंदर, जब ईरानी अवाम जो थी, मैं अवाम की बात करना चाहूँगा, उन्होंने बड़ा कहते हैं ना शेरों वाला हौसला दिखाया, और वो बिल्कुल उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बड़ा फर्म जज्बा दिखाया। फिर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जब भी हम करेज की बात करते हैं, जब भी हम हौसले की बात करते हैं, हम शेर की मिसाल देते हैं। गो के पाकिस्तान में आजकल शेर जो है वो तीर के साथ लड़ाई में मसरूफ़ है, लेकिन हैविंग सेड दैट हम टाइगर की मिसाल क्यों नहीं देते? क्योंकि जनाब टाइगर भी एक बड़ा खूबसूरत जानवर है, वो भी बड़ा दलेर होता है, बड़ा स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, और बड़ा उसमें भी करेज होता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टाइगर्स की तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में टाइगर्स की हिफाजत और उन्हें कुदरती माहौल फराहम करना है। टाइगर कई ममालिक का कौमी जानवर भी है, इसका शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन जानवरों में किया जाता है। जनूबी भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रूस, मुख्तलिफ़ एशियाई ममालिक में इसकी मुख्तलिफ़ नस्लें पाई जाती हैं। बंगाली और जो साइबेरियन टाइगर्स हैं, इनको दुनिया का तेज़ रफ्तार जानवर
ان کا شمار کیا جاتا ہے. سائبیرین ٹائیگر بھی ویسے کیا خوبصورت ہوتا ہے, کیا خوبصورت ہوتا ہے سائبیرین ٹائیگر, اس کی تو خوبصورتی کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں. لیکن جناب جب ٹائیگرز کے تحفظ کے حوالے سے آج ہم اویئرنیس اسپریڈ کر رہے ہیں, اور ٹائیگرز کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر آپ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے سے پاکستان میں تیندوا آبادی میں گھس گیا, فلاں علاقے کی وہ فصلوں میں گھس گیا. وہ تیندوا آبادی میں نہیں گھسا, ہم اب ہیومنز نے اپنی آبادیاں بڑھاتے وہ تیندوے کے علاقے میں ہم پہنچ گئے. تو وہ تو بیچارہ اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ہی گھوم رہا ہے, وہ آبادیوں کی طرف نہیں آئے. ہم اپنی آبادیاں بڑھا کے ان وائلڈ اینیملز کی ہیبیٹیٹ کے اندر لے کے گئے, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں, پھر ان کی ظاہر سی بات ان کی سکن کے ساتھ ہم پروڈکٹس بناتے ہیں یہ وہ, لیکن مار دیتے ہیں ہم وائلڈ جانوروں کو. ہم جتنی دفعہ تیندوا یہاں پہ نکلتا ہے یا تو اس کو ہم زخمی کرتے ہیں, یا پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, یا پھر ہم اس کو مار دیتے ہیں. یہ بات سمجھنا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہیومنز نے اربنائزیشن کی, ڈیفارسٹیشن کی, ان جانوروں سے, ان وائلڈ جانوروں سے ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ چھینا, اور ہم ان کے علاقے میں چلے گئے. یہ ہمارے علاقے میں نہیں آتے, ہم ان کے علاقے میں چلے گئے آہستہ آہستہ ان ایئرز کرتے کرتے, اور سلولی اینڈ گریجولی پھر یہ جو تھے, یہ ظاہر ہے جانور تو جانور ہے, پھر یہ ہماری آبادیوں میں آنے لگے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں اٹیک کرنے آتے ہیں. نہیں, ہم نے ان کی ایگزسٹنس کو پہلے اٹیک کیا ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. تو جناب جانوروں کا پلیز آپ لوگ خیال کیا کریں. آج کل گرمیوں کا موسم میں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بولز میں پانی ڈال کے باہر رکھ دیا کریں, تھوڑا بہت دانہ رکھ دیا کریں. اگر گلی میں ہیں آپ لوگ تو کوئی دودھ رکھ دیں, کوئی بلی پی لے آ کے. تو جانوروں کا پلیز خیال کیا کریں, بے زبان جانور ہیں, اور آج کل گرمی کا شدید موسم ہے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹائیگرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپنی نیکسٹ اسٹوری کے بھی حوالے سے بتائیں گے, جو کہ یہ ہے کہ جناب انٹرنیشنلی ہمارے جو طلبہ ہیں, خاص طور پر جو نوجوان ہیں, جو یوتھ ہے, ایک تو جو فری لانسرز ہیں وہ تو زر مبادلہ لا رہے ہیں ملک کے اندر, ریمیٹنسز لا رہے ہیں. اس کو ہم آپ کو روز ہی بتاتے ہیں کہ بڑی زبردست وہ ریمیٹنسز ہیں, ذخیرے میں اضافہ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو نوجوان ہیں وہ کسی فیلڈ میں بھی, کسی شعبے میں پیچھے نہیں ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہے. اب پاکستان کی ایک آواز ہے جس نے ایک بار پھر عالمی سطح پر دھوم مچائی ہوئی ہے. پاکستانی اوپرا گلوکارہ سائرہ نے گلوبل ویمن آف ڈسٹنکشن ایوارڈ اپنے نام کر لیا. برطانیہ کی تاریخی ونسٹر کیسل میں منعقدہ انٹرنیشنل ویمن لیڈرشپ سمٹ میں انہیں بطور خصوصی مہمان مدعو کیا گیا. اوپرا از اے ویری نوول کانسیپٹ ان پاکستان, اور ہم اوپرا سنتے ہیں تو اکثر ہم جو فارنرز ہیں ان کی طرف سے ہم سنتے ہیں, لیکن پاکستان میں پاکستانی ڈوئنگ اوپرا اٹس ویری نیو ٹو می. جانیں گے ان کے اس حوالے سے کہ ان کو اوپرا کا شوق کیسے آیا, کس سے سیکھا انہوں نے, اور یہ ایوارڈ جیتنا ان کے لیے کتنا ایک خوشی کا باعث ہے, فخر کا باعث ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی ایوارڈ لینے والی پاکستانی گلوکارہ سائرہ پیٹر. سائرہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. ونسر کیسل جیسے تاریخی مقام پر گلوبل ویمن آف ڈسٹنکشن ایوارڈ حاصل کیا آپ نے. یہ لمحہ, وہ مومنٹ کیسا تھا آپ کے لیے, کیا فیلنگز تھیں آپ کی اس وقت؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ سائم آپ کا, مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا, اور پورے پاکستان کو سب سے پہلے بہت بہت سلام. اور میرے لیے ایز اے پاکستانی برٹش پاکستانی سنگر میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی کہ میں نے ونزر کاسل, جو کہ 1066 میں, اگر آپ سب ہسٹری جانتے ہیں کہ ولیم دا کانکرر نے اس کو بنایا تھا, اور اس میں جو ہے رائل فیملی جو ہے وہ رہتی ہے اس کاسل میں. اور مجھے میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی وہاں پر ایز اے مہمان رہی ہوں 3 دن, اور تینوں دن ہی میں نے پرفارم کیا ہے. اور صوفی اوپرا جو ژانرا ہے میوزک کا, جو میں نے کریٹ کیا ہے دنیا میں, اس کے حوالے سے مجھے جو ہے یہ ایوارڈ دیا گیا کہ میں اس کی ایک بانی ہوں. اور میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے سینٹ جارجز چیپل, جو کہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل پلیس ہے, وہاں پر میں نے پرفارم کیا. اور پھر میں نے وکر ہال میں پرفارم کیا, جہاں پہ ولیم شیکسپیئر نے بھی پرفارم کیا ہے. تو وہاں پر میں نے صوفی اوپرا جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو کہانی ہے عمر ماروی کے اوپرا پر ہم کام کر رہے ہیں, تو اس کا آریہ جو ہے وہ میں نے وہاں پر سائرہ, میں تو بہت یہ چیز جاننے کے لیے اور سننے کے لیے کہ صوفی اوپرا کیا ہے, اور کبھی زندگی میں سنا نہیں, نہ کبھی پڑھا, نہ کبھی دیکھا. آپ ہمیں کچھ تھوڑا بتا سکتی ہیں کہ صوفی اوپرا کیا ہے, اور پھر اگر آپ کچھ ہمیں گا کے سنانا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ.
صوفی اوپرا جو ہے وہ ایک نیا جانرا ہے میوزک کا جو میں نے کریٹ کیا ہے میوزک ورلڈ میں, اور یہ میں اس پہ کوئی 16 سال سے کام کر رہی ہوں. اور پاکستان میں جو اوپرا جو جانرا ہے وہ میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا آج سے کوئی 12-13 سال پہلے. اور اس صوفی اوپرا میں جو ہم نے اوپرا جو ہے وہ ایک طریقے کی ایک پوری کہانی ہوتی ہے, جس طرح ویسٹرن میوزیکل ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈرامہ تھیٹر ہوتا ہے, لیکن اوپرا میں جو ہے وہ ہر کیریکٹر جو ہے وہ گا کر اپنے ایموشنز کو, اپنے احساسات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو اسی طرح سے صوفی اوپرا کا جو خیال مجھے جو آیا وہ اس طرح سے آیا کہ اس میں میں نے ویسٹرن کلاسیکل میوزک اور اپنا جو پاکستانی کلاسیکل میوزک کا جو فیوژن ہے اس پر میں کام کر رہی ہوں, اور جو کہ ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے اس کی بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ تو بس پھر ہو جائے, ہم پاکستانی ویورز بھی سننے کے لیے بیتاب ہیں اور یہاں پر بھی تھوڑی سی دھوم مچا دیں آپ. سائرہ کچھ اگر سنا کے آپ ہمیں بتانا چاہیں تو. ضرور, میں آپ کو صوفی اوپرا جو میرا ماروی اسٹیئرز جو اوپرا ہے اس کا ایک آریہ میں آپ کو سناتی ہوں. Don't do that, don't look here, don't look there, don't stand there, don't stand there. These are the rules, rules, rules I grew up with. After all, I'm just a girl. واو, ویری نائس, ویری نائس, ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار یو بھائی. یہ تو یہ نارمل گانا گانے سے کتنا زیادہ مشکل ہے اور اس کی کتنا ریاض کرنا پڑتا ہے آپ کو سائرہ؟ جی بالکل, میں روز جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے ریاض کرتی ہوں, اور اپنا پاکستانی کلاسیکل کا بھی ریاض کرتی ہوں, ویسٹرن کلاسیکل کا بھی ریاض کرتی ہوں. تو اس میں ہارڈ ورک ہی, اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اچھا, اور ظاہر ہے پھر آپ کے ووکلز کے ساتھ بہت اسٹریس آتا ہوگا, آپ اپنے گلے کا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ جی بالکل, یہاں پر کیونکہ میرے جو ووکل کوچ ہیں پال نائٹ, جو لنڈن میں پورے یورپ میں ان کا بہت بڑا نام ہے, اور وہ ڈسائپل ہیں بینجامن برٹن کے. اور پھر میری ایک اور ووکل کوچ ہیں لوئس ٹکر, جو کہ بہت بڑی سپرانو رہ چکی ہیں, اور روز میری ایش, یہ بہت بڑے نام ہیں اور یہ سب میرے استاد ہیں. تو میرے لیے کافی آنر کی بات ہے کہ میرے اتنے اچھے استاد ہیں. تو وہ بھائی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا, اور آج ہمارے پروگرام میں آئی ہیں. جاتے جاتے سائرہ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی آواز کے ساتھ, آپ ہی کی آواز کے جادو کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کریں, تو اگر آپ کچھ سنانا چاہیں تو ہم ول کلوز آن یور پروگرام. اور میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا, آپ مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اینڈ ناؤ اوور ٹو یو سائرہ. بالکل, میں سنانا چاہوں گی, لیکن کیا سننا چاہیں گے آپ؟ ویسٹرن کلاسیکل سننا چاہیں گے یا پاکستانی کچھ سنا دیں اگر آپ. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں. میں ویسے غزلیں بھی گاتی ہوں, میں 17 زبانوں میں گاتی ہوں. تو ایک غزل ہے اقبال بانو صاحبہ کی, دشت تنہائی, وہ میں آپ کو سناتی ہوں. دشت تنہائی میں اے جان جان لرزا ہے تیری آواز کے سائے, تیرے ہونٹوں کے سراب. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. دشت تنہائی. ارے واہ 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 سائرہ, آپ نے تو بڑا زبردست غزل بھی آپ تو بڑی اچھی گاتی ہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ سائرہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں, اور بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.